ہر آدمی اپنی جو جیون کی ترتیبیں ہیں زندگی کی اس ترتیب پر زندگی گزار کر وہ یہ چاہتا ہے، جیسے ایک جانور اپنے کھیلے سے بھاگ گیا ہو اور وہ چاہے مجھے وقت پر کھانا دیا جائے، مجھے وقت پر پینا دیا جائے، مجھے وقت پر حمایت ملے، مجھے دھوپ آئے تو سائے میں لیا جائے، جیسے اس کا یہ تمنا کرنا بیکار ہے، ایسے وہ آدمی جو اللہ کی تابعداری اور اللہ کی فرما برداری کے بغیر زندگی گزارے اور ان چیزوں کی تمنا کرے. اس لیے آپ کو دنیا میں زیادہ لوگ دکھی ملیں گے، سکھی لوگ کم ملیں گے. کیسے لوگ زیادہ ملیں گے؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. دکھی لوگ زیادہ ملیں گے. اچھا، دنیا میں دکھی لوگ زیادہ ہیں، سکھی لوگ زیادہ ہیں؟ جی، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور خودکشیوں کی مشینیں لگائی ہوئی ہے. ہم ایک ملک میں گئے تو وہاں خودکشیوں کی لائن اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. ایسا کیوں ہوا کہ کوئی یہاں خودکشی کر لیتا ہے، کوئی یہاں کر لیتا ہے، کوئی یہاں کرتا ہے، کوئی یہاں کرتا ہے. تو حکومت نے اس کی مشینیں بنا دی کہ آپ جیسے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں نا ہاسپٹل میں، ایسے اپوائنٹمنٹ لے لو اور جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو خودکشی کروا دیں گے. یہ کیوں کہ پریشان زندگی سے عاجز ہو کر یہ طے کر لیا کب تک جانا ہے. وہ اپنے مرنے پر اپنی ٹینشنوں سے نجات سمجھتے ہیں، حالانکہ مرنے کے بعد ٹینشنوں سے نجات نہیں ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ خودکشی کا گناہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے خدا نہ کرے خنجر مارا اور خودکشی کر لی تو یہ اس سزا میں مبتلا کیا جائے گا. تو اللہ اس کو زندگی دیں گے، پھر وہ خودکشی کرے گا، پھر زندگی دیں گے، پھر خودکشی کرے گا. اسی عذاب میں وہ مبتلا کر دیا جائے گا کہ روز اللہ جیون دیں گے اور وہ خودکشی کرتا رہے گا، خنجر مارے گا اپنے آپ کو. ایک آدمی نے گولی ماری اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تو اللہ اس کو اسی سے سزا اس کو دیں گے. تو موت کے بعد، کیونکہ یہ جسم جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو استعمال کے لیے دیا ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے. اگر اس میں کسی نے کچھ ہیرا پھیری کی تو گویا اللہ پاک نے جو اس کو یہ چیز نعمت دی تھی اس میں اس نے نظام کو بدل دیا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایمان والوں میں خودکشی کا گناہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ حرام ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں کرتے. ورنہ غیر ایمان والی قوموں میں آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشہ زیادہ ہے اور دوسرے باہر کے ملکوں میں بہت ہی زیادہ ہے. آپ ریشہ نکالو، روز کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں. یہ ان کے پریشان ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ پریشان ہو گئے. ہاں، پریشانی کے حل کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. تو نبیوں نے جو پریشانیوں کا حل سمجھایا ہے وہ یہ کہ تو تمہارے اندر جو سکون اللہ بھریں گے، وہ سکون آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور بے چینی جو آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. سکون اور بے چینی کے لیے جو ضابطہ سمجھایا وہ یہ سمجھایا کہ جو جس شکل میں زندگی گزار رہا ہے اس شکل میں اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے، تو پھر وہ جس شکل میں ہوگا اللہ اس کے لیے اچھے دن بنا دیں گے. خوشحال زندگی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں. صحابہ میں ایک بہت بڑا مجمع غریبوں کا تھا، غریب لوگوں کا جو مزدوری کرتا تھا. مزدوری اکثر مجمع صحابہ کا مزدوروں کا تھا. ایک مجموعہ وہ تھا جو تاجروں کا تھا، ایک تھا کاشتکاروں کا تھا. لیکن وہ اپنے اپنی جگہ پر ایسے مزے کے خوشحال تھے کہ ان کی خوشحالی کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہر ایک سکھ میں تھا اور اس میں جو متمول لوگ تھے وہ بھی اپنی جگہ پر خوشحال ہیں. ہاں، کہ خوشحالی کے لیے غریبی بیچ میں نہیں آتی اور خوشحالی کے لیے مالدار ہونا نہیں آتا. دنیا میں اگر اللہ کی طرف سے نعمت یہ نہ ملے تو مالداری مصیبت بن جاتی ہے، زیادہ مالدار بننا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. ہم لوگ افریقہ کے ملکوں میں گئے تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں یہ ٹینشن میں کہ ہمارے بچے کو کڈنیپ کر لیا ہے. پھر ایک جگہ ابھی گئے تو ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا کہ ہمارے بھائی کو کڈنیپ کر لیا، اٹھا لیا گنڈوں نے کہ اتنے پیسے دو گے تو واپس کریں گے.
آپ افریقہ کے ملکوں میں جاؤ تو ہر گھر میں آگے لوگوں نے ایسے دروازے رکھے ہیں کہ کوئی داخل نہ ہو سکے، ریموٹ سے داخل ہوئے خود ہی ریموٹ سے بند ہو جائے، پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں وبال بن گئی کہ کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی اس کے ساتھ کر لے گا. کہ نعمتیں موجود ہے لیکن چین کا جینا ختم ہو رہا ہے. گھر میں سکون سے آ جائیں تو سلامتی کی بات ہے. اکثر افریقی ملکوں میں آپ دیکھو یہ ہو رہا ہے، اب تو یورپ کے بھی بعض ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، چھین جھپٹ کہ آدمی کھڑا ہے اور دو آدمی بائک لے کر آ گئے، خالی کر لیں گے پورا. یہ نظام ہے، سب کچھ ہے اور یہ چین کا جینا ختم. بیٹا صبح مدرسے اسکول جا رہا ہے لیکن شام کو آئے گا کہ نہیں پتا. اجتماع میں وہ ہم کو گاڑی میں بٹھا کر لے گا اجتماع کا، تو کہنے لگا میرا بیٹا باہر اسکول کے لیے کھڑا تھا، اس کو اٹھا کر لے گئے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے چلتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ باتیں انسانوں کو سمجھائی ہے کہ یہ سب چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ جس کے لیے حالات کو سازگار کر دے تو اس کے لیے ہر جگہ پر حالات سازگار ہو جاتے ہیں، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی حالات سازگار. اور جس کے لیے اللہ حالات کو بدحال کر دے تو پھر بدحالی اندر سے پھوٹتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کہ اللہ پاک نے ان کو نعمتوں میں بھی حالات میں لا کر انسانوں کو بتایا کہ نعمتیں اللہ نے ان کے لیے آسمانوں سے اتاری، من و سلوہ، لیکن ان نعمتوں میں اللہ کے نافرمان بنے. تو وادی تیہ میں تھے، وادی تیہ ایک میدان ہے، تو اللہ پاک نے ان کو راستہ بلا دیا کہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. 40 سال تک اس میں گمراہ ہو کر گھومتے رہے کہ اندر کے اندر سب کچھ ہے لیکن نظر نہیں آتا. جیسے کسی کی نظر بندی کر دیتے ایسے ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو پریشان کیا تو ان کے تنور میں سے پانی پھوٹا. تنور جہاں روٹی پکتی ہے وہاں سے پانی پھوٹ گیا، زمینوں سے پانی پھوٹا، آسمان سے پانی برسا. کہ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو چاروں طرف سے حالات آتے ہیں. یہ اجتماع جو ہمارے ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ذہن سازی کے لیے ہوتے ہیں کہ ایمان والا ان چیزوں کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والا بنے. کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا غفلت کی جگہ ہے. اس دنیا میں سب کو لوگ آزاد دیکھتے ہیں، کیا ہر آدمی اپنی اپنی مرضی سے جی رہا ہے. تو دنیا میں رہنے والے انسانوں کو دیکھ کر ایمان والا بھی اپنی طبیعت سے آزاد جیون پر آ جاتا ہے. آزاد جیون پر جب دنیا میں نبی تھے تو نبی نے انسانوں کو یہ باتیں سمجھائی تھی کہ اس دنیا میں ہم کیسے رہیں گے. یہ کیوں سمجھاتے تھے؟ کیونکہ دنیا میں بھی تھوڑے دنوں تک رہنا پڑے گا. تو نبی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے بندے خوشحال جیون جئیں، دکھی جیون نہ جئیں. دکھی جیون کیسے ہوگا، خوشحالی کیسے ہوگی وہ ہم نہیں جانتے. میں تو میرے پیچھے بھی کون ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا. آپ بیٹھے ہو، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا. ہم تو اتنے بے علم ہیں. ہمارے گھر میں بھی کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا. ہمارا کون سا بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمارے گھر کی مستورات، ہمارے گھر کے مرد کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہم کو اللہ نے ایسا لا علم بنایا ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کچھ پتا وتا نہیں ہے. اس لیے نبیوں نے انسانوں کو بار بار یہ سمجھایا. ہم اس اجتماع کو خالی بیان کی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اجتماع میں ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جس جیون پر ہوں اس جیون سے جس جیون کی بات کہی جا رہی ہے اس پر میرا جانے کا راستہ بنے. میں جس سطح پر ہوں اس سطح سے مجھے کہاں کی بات کہی جا رہی ہے وہاں جانے کی میں سوچوں. کیوں سوچوں؟ کہ یہ میری ضرورت کی چیز ہے اس لیے سوچوں. تبلیغ والوں کی ضرورت کی چیز نہیں، میری ضرورت کی چیز ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے میرا اللہ موت دے گا. جیسے میرے جیون کا مالک اللہ ہے، میرے موت کا مالک اللہ ہے، ایسے میرے زندگی کی ساری چیزوں کا مالک بھی میرا اللہ ہے. جب میری ساری چیزوں کا مالک میرا اللہ ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہاری بنائی.
تو جب وہ اس چیزوں کا مالک ہے تو اس نے اس کو کیسے استعمال کرنے کے طریقے سمجھائے ہیں جس کے ذریعے سے اس دنیا میں ہمیں راحت پہنچے کہ میں ان چیزوں کو سیکھوں. اس اللہ نے ہم کو بغیر ہماری درخواست کے ہماری ساری نعمتیں دی ہے. دیکھو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ سننے کی طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ بولنے کی طاقت مجھے میرے اللہ نے دی ہے. اگر اللہ بولنے کی طاقت نہ دے تو گنگوں کو دیکھ لو، اگر سننے کی طاقت اللہ لے لیں تو بہروں کو دیکھ لو. یہ تم بالکل صحیح سالم ٹٹار بیٹھے ہو، یہ کمر میں صحیح سلامتی کی طاقت اللہ نے دی، اس لیے بیٹھے ہو. یہ گھٹنے مڑے ہوئے ہیں، سب کے گھٹنے مڑے ہوئے ہیں. گھٹنوں کے بیماروں کو پوچھ لو، جو بیچارے گھٹنوں کے بیمار ہیں کیا حالت ہے. تم صحیح سالم بیٹھے ہو، یہ کمر میں بیٹھنے کی طاقت اللہ نے دی، کمر کے بیماروں کو جا کر دیکھ لو. ہاں کہ ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. کان خراب ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، آنکھیں خراب ہو گئی، زبان خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا، پھر تو بات ہی پوری ہو گئی. کیا ہوا؟ کبھی پاجامہ نہ کندھے پر ڈال کر گھومتا ہے. یہ کون ہے؟ کہ جی فلاں سیٹ صاحب ہے. کب پاجامہ نکال دیا اور کندھے پر ڈال کر گھومتا ہے. ہم کہتے ہیں ذرا ڈھیلا ہو گیا. ہاں جتنے پاگل ہیں وہ کوئی پاگل بننے نہیں گئے تھے، اور کسی نے تمنا نہیں کی تھی کہ ہم پاگل ہو جائیں، لیکن اللہ نے کر دیا. تو ہم صحیح سالم میں یہ نہیں سمجھنے کہ اللہ نے ہم کو صحیح سالم بنایا ہے. اگر اللہ ابھی ہم کو پاگل کر دے نا، اللہ کی پناہ، اگر اللہ ہم کو ایسا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن کے لیے سب کچھ محنت کر رہے ہیں وہی باندھ کر گھر میں باندھ دیں گے، وہی بیوی اور بچے باندھ دیں گے. تھوڑے دن تو علاج کروائیں گے، پھر تھک جائیں گے، پھر کونے میں باندھ دیں گے، کوٹھڑی بنا کر باندھ دیں گے. اور باہر نکلے ہوئے ہوں گے تو کبھی گٹر میں پڑے ہوئے ہوں گے، کبھی کوڑے پر پڑے ہوئے ہوں گے. کون ہے کہ یہ گورا چٹا جو تھا وہی ہے. ہاں کہتے ہیں ذرا ایسا ہو گیا ہے، ایسا کہتے ہیں. پھر تو یہ ہم سب پر جو چیز اللہ نے دی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ ہم نے تم کو اعتدال سے پیدا کیا. ہر ایک کے جسم میں شوگر ہے، گھٹنے نہیں دی، بڑھنے نہیں دی. جس کی بڑھ گئی ان کو پوچھو، جن کی گھٹ جاتی ہے ان کو پوچھو کیا حال ہوتا ہے. بلڈ پریشر سب کے جسم میں ہے، پریشر ہوتا ہے تبھی تو جسم میں خون سرکولیشن کرتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر لگام رکھی ہے، اس کو آور نہیں ہونے دیتے ورنہ نسوں کو پھاڑ دے گئے. جو کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا، کہ خون کا دوران بڑھ گیا، نس پھٹ گئی. نس کیا ہو گئی؟ پھٹ گئی. کہ جی یہ حصہ بیکار ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ خون پہنچتا نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہ خون پہنچ نہیں رہا. کسی کو فالج پڑ جاتا ہے، کیوں؟ اکثر فالج پڑنے کی وجہ کہ جسم میں وہاں اس جگہ پر خون نہیں پہنچا تو فالج پڑ جاتا ہے. تو ایک دم گرم چیزیں لگاتے ہیں، گرم چیزیں کھلاتے ہیں، اور یہ تاکہ وہاں خون پہنچنا شروع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایسا بنایا کہ نہ اوور ہو نہ ضرورت سے کم پہنچے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ ہم نے تم کو بیلنس سے بنایا، بیلنس سے. ایک لمٹ میں جا کر پورا کر دیا، ورنہ جیسے 10-15 سال تک بڑھتے رہے ایسے پوری جیون میں بڑھتے رہے تو پتہ نہیں چھت کتنی اونچی لگانی پڑتی. ہاں یہ سب چیزوں کو اللہ نے کیا. بہوؤں کے بال چھوٹے رکھے، سر کے بال بڑے بنائے، یا کھوپڑی ہے لگ نہ جائے. ہاں اگر مار کسی کو لگی تو اس کے بال اس کی حفاظت کر لیں گے. تو اللہ نے یہاں کے بال میں بڑھنے کی طاقت دے دی. بہوں کو چھوٹی چھوٹی بنایا، پلکوں کو چھوٹی چھوٹی، ورنہ یوں نقاب اٹھانی پڑتی. عورتیں نقاب اٹھاتی ہیں نا، ایسے نقاب اٹھانی پڑتی اٹھا کر پھر بات کرتے گھر میں. ہاں سب کے ماڈل الگ بنانا ہے، سب کے الگ الگ ماڈل. ورنہ ہم کو ہماری بیوی کیسے پہچانتی کہ وہ بڑا بھائی وہ گھر میں ہے، وہ میرا شوہر ہے کہ یہ میرا شوہر ہے؟ کیسے پہچانتے؟ ہم اپنی ماں کو کیسے پہچانتے؟ ماں بھی سرخی، بیوی بھی سرخی، بہن بھی سرخی، بیٹی بھی سرخی، ایک جیسی. ماں کو کیسے پہچانتے؟ اللہ نے کتنے ماڈل بنائے دیکھو نا، سب ماڈل الگ الگ ہے. دنیا والوں کے ویسے ماڈلوں کی مثال. آواز الگ الگ بنائی، کوئی آنکھوں سے معذور ہے کہ آواز سے پہچان لے گا. سب کی آوازیں الگ الگ ہے. دیکھو ارے بولا آواز الگ الگ نہیں، سب کے انگلیوں کے نشان الگ الگ ہے، فنگر پرنٹ سب کے نشان الگ الگ. کہ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے.
کتنی آنکھیں اللہ روزانہ بنا رہا ہے، کتنے جسم اللہ بنا رہا ہے، روز اللہ نئے نئے ماڈل بنا رہا ہے، پیر سب کے الگ الگ، سب کے ہاتھ الگ الگ، کیسے بنانے کے؟ ایک آدمی ایک ماڈل بنائے گا، دوسرا بنائے گا، کروڑوں، ابھی 700 کروڑ لوگ ہیں، 700 کروڑ ماڈل تو ابھی زندہ ہے، اور روز بچے پیدا ہوتے ہیں، روز الگ ماڈل لے کر آتا ہے. کہ اللہ اس کو نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، تم نہیں دیکھتے ہو الذی خلقک فسواک فعدلک، اور بنایا بھی پانی سے، گندے پانی سے بنایا. اللہ نے ان نعمتوں کو بیان کر کے یہ باتیں انسانوں کو سمجھائی کہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے. جیسے شروعات میں اللہ نے یہ سب چیزیں دی، اس میں آگے بھی اس کو اگر سکون سے رکھنے کا کوئی رکھنے والا ہے تو وہ بھی اللہ ہی ہے. کون ہے بولو؟ اللہ ہے. اگر اس جسموں کو اللہ بگاڑ ڈال دے تو اس بگاڑ کو دور نہیں کر سکے گا. اگر ظاہری بگاڑ ڈال دے کہ اس کا چین اللہ ختم کر دیں تو اس کے چین کو کوئی دور نہیں کر سکے گا. اس کے اندر بگاڑ ڈال دیں تو جاؤ ہاسپٹلوں کے چکر کاٹتے رہو کہ جان بھی گئی، مال بھی گیا. کورونا کے زمانے میں دیکھو کتنی جانیں چلی گئی، ایسا وائرس کوئی دکھتا بھی نہیں تھا. آکسیجن کی کمی ہو گئی، آکسیجن، وہ ہمارا اللہ روزانہ کتنا آکسیجن ہم کو دیتا ہے. ہم ابھی سب آکسیجن سے جی رہے ہیں. اس زمانے میں بھی آکسیجن تھا، جس کے لیے کم پڑ گیا اسی کے لیے کم پڑا، سب کے لیے تھوڑی کم پڑا. پھر آکسیجن لینے کے پتا چلا کتنے کا آکسیجن آتا ہے. اگر روز اللہ ہمارے آکسیجن پر میٹر چڑھا دے تو کتنی آسانی سے اندر کھانا جا رہا ہے. ایک ہی اجڑی ہے، سارے قسم کے کھانے اندر جاتے ہیں، اور پھر خون کا خون بن جاتا ہے اور گندے کا گندا بن جاتا ہے. جس کا جسم میں حصہ بننا ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے. دوائی ایک ہی کھاتے ہیں، سر کی دوائی بھی پیٹ میں جاتی ہے، ٹانگوں کی دوائی بھی پیٹ میں جاتی ہے، ٹانگوں کی دوائی ٹانگ میں اثر کرتی ہے، اور پیٹ کی دوائی پیٹ کی، اور سر کی دوائی سر میں، شوگر کی دوائی شوگر میں اثر کرے، اور پریشر کی دوائی پریشر میں اثر کرے. ان سب جگہ پر کون پہنچاتا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو رکھا تھا ایک ہی جگہ پر کہ اللہ نے ایسی کاریگری کی ہے. ہم انسانی سے اللہ کو بھول جاتا ہے. ہاں، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی اور اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمتوں کو تم سوچو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے جو تم پر نعمتوں کا نچھاور کیا اس کو سوچو تو صحیح. ایک جگہ اللہ نے نعمتیں گنوا کر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کو تم ایک دانت ہل جاتا ہے کیا حل بنتا ہے؟ یہ چوکٹا کتنے سال سے استعمال کرتا ہے، گھستا بھی نہیں ہے، گھس گیا. لوہے کا دروازہ گھس جاتا ہے، پیتل کی کڑیاں گھس جاتی ہے، دانت گھس گئے. کہ پیدا ہوئے تب چھوٹے تھے، پھر بڑے کیے، پھر چھوٹے ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ تو ہماری غلط کھانا اور اس کی وجہ سے سڑ جاتے ہیں. اس کی ہم جیسے نگرانی کرنی چاہیے نہیں کرتے تو اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. کیسے چبانے کی سسٹم ہے اب دیکھو، دونوں ساتھ جبڑا دبتا ہے، کاٹنے کی چیز کاٹنے کے اس پر چلی جاتی ہے، اور جبڑوں کی چیزیں جبڑوں کی طرف گاڑوں میں چلی جاتی ہے. اندر سے رال نکلتا ہے، رال اگر وہ کھانے میں تری پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ رال نہ نکلے تو کھانے کو تری کون پیدا کرے؟ اندر گلے میں کیسے اتریں گے؟ اس کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، نرمی. اور اللہ کی شان، منہ کھولو تو رال نکلے اور منہ نہ کھولو تو رال بن. اندر اللہ نے ایسا نظام بنایا، منہ بن جائے تو رال نہیں نکلے گی، منہ کھلے گی چلے گی تو رال ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ کا نظام ہے. ہاں، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. اللہ نے ناک میں بال رکھا دیے تاکہ اس کا تعلق دماغ سے، کچرا اندر نہ چلا جائے، وہ یہیں رک جائے. پھر اس کو حوض پر بیٹھ کر صاف کرنا سنت بیان کہ جو بھی آپ وضو کرنے کے لیے جائے وہ حوض پر بیٹھ کر اس کی صفائی کرے. پھر مجلس میں صفائی نہ کرے. کہاں صفائی نہ کرے؟ جہاں دیکھے تو وہاں ناک میں انگلی ڈال دی، جہاں دیکھے وہ ناک میں انگلی. کوئی بات ہے؟ اس کی جگہ حوض ہے، مسجد کا حوض، وہاں بیٹھ کر ناک صاف کرنے کا. آنکھ میں انگلی، ناک میں انگلی، آنکھ میں تنکا مت کر مت کر مت کر. کہ جہاں دیکھے وہاں ناک میں انگلی ڈال کر بیٹھے. کوئی بات ہے؟ اس کی جگہ بتائیے کہ کیا صفائی کرنے کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کا نظام بنا دیا.
کہ یہاں بال لگا دیے، اس کے اندر چکنا پانی ڈال دیا، چکنا پانی ڈال دیا کہ اگر کوئی کچرا چڑھا تو چکنے پانی سے یہاں رک جائے گا۔ 3 مرتبہ ناک صاف کرنا سنت بیان کیا کہ وضو کرنے بیٹھے تو 3 مرتبہ ناک صاف کرو۔ اگر ہر نماز میں 3 مرتبہ صاف کریں گے تو پھر یہاں مجلس میں بیٹھ کر ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ہم سنت طریقے پر کرتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پورے انگلی کی طاقت ناخن پر لگا دی، دیکھو یہ یوں کرو کہ پوری طاقت ناخن پر آئے گی، ناخن نکال دو، انگلی کی طاقت ختم۔ اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ ناخن اتنی طاقتور چیز ہے، یہ ناخن اتنی طاقت والی چیز ہے کہ اس سے پکڑا تو یہ اس کی طاقت آئے گی، ناخن چلا گیا طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ یہ اللہ کی باریک باریک چیزیں ہیں، اسے تو ہم گن بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس جسم میں اللہ کے کتنے انعامات ہیں۔ اتنی چھوٹی سی جگہ پر ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ پر 1x1 ویت کا ہوتا ہے پیٹ، اتنا چھوٹا، اور اس پیٹ میں کتنی چیزیں ہیں کہ اس پیٹ میں آپ سوچو کتنی چیزیں ہیں کہ اس پیٹ میں ہوجڑی ہے، پیشابدانی ہے، ہنسلی ہے، پسلی ہے، اور گردے کلیجے ہیں، آتے ہیں، پیشاب کی تھیلی ہے، اتنے میں ماں کی رحمدانی بھی ہے۔ اتنی چھوٹی جگہ پر اب اتنے ساری چیزیں اس میں، اور اس میں چھوٹی سی رحم کی دانی، اس میں بچہ اللہ نے بنایا، اندھیرے میں بنایا، پیٹ کا اندھیرا، پھر رحمدانی کا اندھیرا، پھر وہ بچے پر ایک جھلی چوڑی ہوتی ہے اس کا اندھیرا۔ ہاں، اور ایسا نہیں ہوا، بہت کم چھوٹی جگہ تھی اس لیے ذرا ڈرائنگ کرنے میں وہاں پڑ گیا، اس لیے ہاتھ کی جگہ پیر لگ گیا، پیر کی جگہ ہاتھ لگ گیا، اور آنکھیں آگے لگنے کی جگہ پیچھے لگ گئی۔ بولا ایسا ہوا، ہم کو اتنی چھوٹی جگہ پر کچھ بنانے کا کہے، ماٹی کا تم نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ نے ایسا عذر کیا کہ بہت چھوٹی جگہ تھی، تنگ پڑ رہا تھا، اس لیے میں بنا نہیں سکا۔ تو ایسا ہوا کہ آنکھوں کی جگہ ناک لگ گئی، ناک کی جگہ آنکھ لگ گئی، آنکھیں آگے لگنی تھی تو پیچھے لگ گئی، پیر کی جگہ ہاتھ لگ گئی، ہاتھ کی جگہ پیر لگ گئے۔ ایسا ہوا؟ ارے بولو بھائی ایسا ہوا۔ اور ایک ساتھ کتنی ماؤں کے پیٹ میں سب بچے بن رہے ہیں، سارے سب کو اللہ دے رہے ہیں، سب کو ماڈل دے رہے ہیں، اس کو یہ ماڈل، اس کا یہ ماڈل، اس کی یہ آواز، اس کے فنگر پرنٹ۔ کتنے ماؤں کے پیٹ میں دنیا میں ایک ساتھ بچے بن رہے ہیں، اور انسانوں کے علاوہ سارے جانوروں میں، پھر انڈوں میں، جتنے انڈے ہیں نا، جتنے انڈے، سارے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، مچھلیوں کے اندر بچے بن رہے ہیں، اور سانپ کے اندر بن رہے ہیں، اور 4 پیر والے جانوروں میں بن رہے ہیں۔ تو اللہ سب کی نگرانی ایک ساتھ کر رہے ہیں، کس کو کس وقت کیا دینا ہے، اور جو زندہ ہیں ان کو کس کو کیا ضرورت ہے وہ سب دے رہے ہیں۔ سب دعا مانگتے ایک ساتھ، گجراتی میں، اردو والے اردو میں، ہندی والے ہندی میں، سب کی بولی اللہ سنتے ہیں۔ سب ایک ساتھ آواز دیں، ابھی اتنا مجمع ایک ساتھ آواز دیں، کسی کی آواز سنائی دے گی؟ آدمی پریشان ہو جائے گا، کوئی ایک ایک بولو۔ اور اللہ ایسے ہیں کہ جو ایک ساتھ پوری دنیا بولے تو سب کی سنتا ہے، سب کی۔ ہاں، یہ اللہ نے تاثر پیدا کر دی، زبان میں تاثر پیدا کر دی کہ گرم آ جائے تو ایک دم پہ بھائی نہیں گرم ہے، تیکھا آ گئے تو ایک دم کہہ رہے زبان تیکھا ہے، نمکین آ گیا تو نہ بھائی یہ تو بہت نمکین ہے، میٹھا گیا تو زبان کہتی ہے یہ تو بہت شوگر والا ہے، کہ مجھے شوگر ہے، میں شوگر والا کھا نہیں سکتا ہوں، ایک دم چھوڑ دے گا۔ مجھ سے تیکھا کھایا نہیں جاتا ہے تو ایک دم چھوڑ دے گا۔ یہ ٹیسٹ چیک کرنے کے لیبورٹری صرف زبان میں ہے، پورا جسم گوشت ہی گوشت ہے، ہاتھ میں رکھو پتہ چلے گا تیکھا ہے کہ پھیکا ہے، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ لیکن ککڑی کو منہ میں رکھا ایک دم بھائی تو بہت کڑوی ککڑی ہے، کیسی ککڑی ہے؟ بہت کڑوی، کہ یہ تاثیر زبان میں ہے۔ کھانا اٹھایا، خوشبو صحیح نہیں ہے، یہ تو باسی ہو گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ باسی ہوا ہے نہیں ہوا، اس کی بو نے بتایا کہ باسی ہو گیا۔ کہ یہ طاقت، کہ کسی کی سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سننے کی طاقت، کورونا نے سب بہت سو کے سننے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ مجھے خوشبو نہیں آ رہی، بدبو نہیں آ رہی، زبان کا ٹیسٹ بدل گیا، کہ کورونا میں یہ بیماری ہو گئی۔ کھانا اندر جاتا ہے، پھر ہم سوتے ہیں تو واپس کھانا نہیں آتا، تھیلی میں چیز بھرو، تھیلی کو اونٹی کرو، الٹی کرو تو کیا ہوگا؟ ارے بولو تو صحیح، آپ نے تھیلی میں کوئی چیز بھری، پھر اس کو اونٹی کرو، الٹی کرو تو اندر جو بھرا تھا اندر رہے گا، باہر آئے گا۔ انسان پیٹ میں کھانا کھاتا ہے، الٹا لٹکا دو، باہر آئے گا کھانا۔
ارے بولے باہر آئے گا؟ کرنا باہر نہیں آئے گا، یہاں ڈانٹ لگا دی، ڈانٹ لگا دی۔ ایک صاحب ہمیشہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے، بھائی کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہ جی میرا کھانا باہر آ جاتا ہے، یہ جو فٹ بال یہاں ہوتا ہے وہ لیکیج ہو گیا، تو اب اگر سوتا ہوں تو کھانا باہر آ جاتا ہے، تو اب میں سو نہیں سکتا ہوں بیٹھے۔ یہ فٹ بال کتنے کروڑ کا ہوگا، کتنے لاکھوں کا، پتا ہے کتنے کا ہوگا؟ جب اندر کھانا جائے گا تو کھلے گا، اور کھانا جاتے ہی پھر بند ہو جاتا ہے۔ اب اندر سو تو واپس کھانے کو نہیں آنے دیتا، پانی نہیں آتا، واپس آتا ہے پانی، وہ تو لکوڈ ہے، بہتے بہتے باہر آ جانا چاہیے، وہ لکوڈ ہے، باہر نہیں آتا۔ کہ ساری کاریگری کون کرتا ہے؟ کہ اللہ۔ کون کرتا ہے بولو؟ اللہ کرتے ہیں، کہ ساری نعمت اللہ نے دی۔ جیسے جیسے جسم بڑا، اوپر کا دھڑ بھی بڑا، نیچے کے پیر بھی بڑے۔ آپ نے کبھی بعض چھوٹے چھوٹے انسانوں کا دیکھا ہوگا کہ قد ان کا چھوٹا ہے، اگر اللہ ہم کو ایسا رکھتے تو جسم بڑا ہے، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، جسم بڑھتا اور پیر نہ بڑھتے۔ یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں۔ یہ انعامات کیوں سمجھائے جاتے ہیں؟ کہ جیسے جس اللہ نے شروع میں یہ انعامات دیے، باقی آگے بھی انعام اللہ ہی دے گا۔ کون دے گا؟ جس وقت جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اللہ نے دی۔ ہمارا منہ ماں کے پیٹ میں پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف، تو ہم اندر بنتے ہیں۔ تو اللہ کیسے بناتے ہیں؟ کہ ماں کھانا کھاتی ہے، اس کے کھانے میں سے ہم کو بھاگ ملتا ہے۔ کس سے بھاگ ملتا ہے؟ یہاں سے آنت جڑی ہوئی ہوتی ہے، آنت ہوتی ہے نا، یہ ناف، وہاں سے آنت جڑی ہوتی ہے، اس سے کھانا ہم کو پہنچتا ہے، ہمارا جسم بنتا ہے اس سے۔ باہر آتے ہی پہلے راستہ کاٹ دیتے ہیں، ناف کاٹتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کیا کاٹتے ہیں سب سے پہلے؟ کہ بچہ باہر پیدا ہوا، ناف کاٹ دو، اب اس کا راستہ بند ہو گیا، اب کیسے پلے گا؟ کہ اللہ نے عجیب نظام چلایا، ماں کی چھاتی میں دودھ اب تک نہیں تھا، بچہ پیدا ہوا کا دودھ پیدا کر دو، کہ ایک راستہ کٹا، دو کھول دیے، ایک کٹا ماں کے دو تھن، ماں کے دو چھاتیوں میں دودھ اللہ بھر دیتا ہے۔ جب تک بچہ گھر میں نہیں آئے گا ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں آتا، اور بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، وہ دودھ بھی ختم ہو جائے گا۔ بچے کے دودھ چھوڑنے کے بعد ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں رہتا، کہ یہ بچہ ہڈی نہیں چبا سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، سبزی نہیں چبا سکتا، تو اللہ نے اس کے لیے یہ پانی نہیں مانگ سکتا، تو دودھ کو ہی ایسا بنایا جو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کے لیے گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، جو کچھ جنوں سب ہے، اس کو اللہ اس سے صحت مند بنا دیتے ہیں۔ کیسا بنا دیتے ہیں؟ ہاں، اس لیے جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، جسم کمزور ہوتے ہیں۔ ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے وہ ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے، ڈیری کے دودھ میں نہیں ہے۔ کہ ابھی تو ایک راستہ نہیں کٹا تھا کہ اللہ نے دو کھول دیے۔ پھر دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد ماں خود دودھ چھوڑا دیتی ہے۔ کب دودھ چھوڑو؟ اچھا تم ہمارے بندے کے دودھ کو چھوڑ دو گے، کاٹ دو گے راستے کو؟ تو پھر اللہ نے ساری نعمتیں شروع کر دی، اب گوشت بھی کھاؤ، سبزی بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی کھاؤ، ساری چیزوں کے اللہ نے راستے کا بھی اس کے اندر کھانے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ کہ 2 بند ہوئے تھے تو پھر اللہ نے 4 کھول دیے، 8 کھول دیے۔ ہاں، اللہ کا نظام ہے یہ۔ تو ساری نعمتیں اللہ کے نبیوں نے سمجھائی، اللہ نے قرآن میں سمجھائی، تاکہ بندہ اللہ کے انعامات کو جان کر سمجھ کر اس اللہ سے جڑ کر جینے والا بنے۔ دنیا میں آدمی کسی کا احسان اگر کسی پر رہ جائے نا تو ہمیشہ اس کے سامنے جھک کر رہتا ہے کہ یار میرا محسن ہے، مجھے 5-25 ہزار 50 ہزار لاکھ روپے ہدیہ دیا میرے بھائی نے، یا میرے ابا نے مجھے ہدیہ دیا، تو اس کا احسان مانتا ہے جیون بھر۔ اور اگر کسی نے قرضہ دیا تو قرضے والے کا بھی احسان مانتا ہے، یار اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو ہم کو اتنی ساری اللہ نے نعمتیں دی، ایک ایک نعمت کتنی قیمتی ہے، ایک ایک نعمت۔ گھر میں جتنے پیسے ہیں سارے تھیلی میں بھر کے لے جاؤ، وہ سب ختم ہو جائے گی، ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ ساری نعمتیں اس لیے گنوائی جا رہی ہے تاکہ بندہ اپنے ایسے مہربان اللہ کے ساتھ جھک کر رہے، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے۔ پھر اس کا بدلے دینے کا وعدہ فرمایا کہ یہ نعمتیں دی، اور ان نعمتوں میں اگر اللہ کا بندہ بن کر رہا، اللہ کے سامنے جھک کر رہا، عاجزی کے ساتھ رہا، تو کہ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ یہ نعمتیں ہیں،
اگر ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو یہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان نعمتوں میں قدر نہیں ہوتی تو پھر ان نعمتوں میں زوال آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ زوال۔ زوال کا مطلب ان نعمتوں کا ختم ہو جانا ہوتا ہے کہ نعمت ختم ہو گئی۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سے ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جب اس کی قدر کی جاتی ہے تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جب ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اس کے اندر زوال آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی، اے اللہ تیری نعمتیں جو ہمارے پاس ملی ان نعمتوں میں زوال نہ آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں زوال نہیں آنا چاہیے۔ زوال کیسے آیا؟ ہاں زوال کہ بعضوں کی تو نعمت ہی ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں چلی گئی، بیلنس رکھنے کی جو نعمت تھی جسم میں وہ اللہ نے ختم کر دی، اب کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا، زوال آ گیا۔ بچے تھے کہ بچے ہی اللہ نے لے لیے کہ نعمت لے لی اللہ نے، صحت تھی اللہ نے صحت کی نعمت لے لی کہ یہ زوال آ گیا۔ اور بعض مرتبہ نعمت کو باقی رکھ کر اس کا نفع اللہ لے لیتے ہیں، بعض مرتبہ نفع۔ اولاد موجود ہے لیکن اولاد کی فرما برداری اللہ نے ختم کر دی، بیوی موجود ہے لیکن بیوی سے سکون نہیں مل رہا، بیوی درد سر بنی ہوئی ہے، درد سر بن گئی۔ کاروبار ہے لیکن اس کاروبار سے مالدار نہیں ہو رہا، قرض دار ہو رہا ہے، روز کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ کاروبار مالدار بننے کے لیے تھا، قرض دار بننے کے لیے۔ اس کا رشتہ دار ہے، وہ مددگار بننے کے لیے تھے لیکن اب رشتہ دار ہی اس کی جڑ کاٹ رہے ہیں کہ رشتہ دار کو ان کے خلاف کر دیا، کہ رشتہ داروں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی انہوں نے، کہ نعمتیں موجود ہیں لیکن نعمتوں کا نفع ختم ہو گیا، نعمتوں کا نفع۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن سے ہم راضی ہوتے ہیں کہ ان کا تو ہم پیار سب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، سَيَجْعَلُهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کے لیے زوال نہیں ہے، ان کے لیے اللہ آبادی کی شکلیں بناتے ہیں۔ جیسے صحابہ ایسے دین کی بنیاد پر حالات میں آ گئے کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ منورہ گئے تو اللہ نے مدینے والوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی، ہر آدمی نے ان کا استقبال کیا، آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، استقبال کیا۔ پھر اپنی بیٹیاں بھی ان کو نکاح میں، ہاں رہنے کی جگہ تھی، پھر اللہ کی فرما برداری ہوئی تو وہ مکہ جس مکہ سے ان کو نکالا گیا تھا وہ مکہ اللہ نے واپس ان کو لوٹایا کہ جاؤ مکہ لے لو تم، اور جن لوگوں نے نکالا تھا ان کے لیے داخلہ بند کر دیا، وَلَا يَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، کہ اب یہاں جنہوں نے نکالا تھا وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، آج تک داخل نہیں ہو سکتے، کہ ان کی زمین کا بھی مالک بنا دیا، ان کی ساری چیزوں کا مالک بنا دیا۔ کہ جب قدر ہوتی ہے تو اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ناقدری ہوتی ہے تو اللہ غیر محسوس طریقے پر ان نعمتوں کو لے لیتے ہیں، نعمتوں میں حالات آ جاتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اچانک ہوتا ہے، حالات جو آتے ہیں وہ اچانک آتے ہیں، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے اچانک کے حالات سے پناہ مانگی ہے کہ ہم پر اچانک میں کوئی حالات نہ آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ الشر، کہ اللہ ہم پر کبھی اچانک میں حالات نہ آ جائے، جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گئے، اچانک کے حالات آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچانک کے حالات سے پناہ مانگی، بلکہ حکم دیا کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الشر من فجاءۃ الخیر، کہ اپنی دعاؤں میں یہ مانگو کہ اللہ تو ہمیں اچانک کی خیر دے، پتہ ہی نہیں تھا اور اچانک میں یہ خیر آ گئی، اچانک کی خیر۔ کون سی خیر؟ اچانک کی خیر۔ اور اچانک کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ بچہ گھر میں سے گیا تھا اور کچھ ہو گیا، اچانک کی شر آ گئی۔ روز لوگ خبریں سنتے ہیں کہ اچانک یہ ہو گیا، کہ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ ہاں، نبیوں کی محنت کے راستے سے انسانوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اچانک کی خیر زندگیوں میں آنے کے اسباب کیا ہیں اور اچانک کا شر آنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔
اور یہ باتیں سمجھا کر انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں سب سے پہلے جب تم کچھ نہیں سمجھتے تھے یہ ساری نعمتوں کی بوچھار تم پر کر دی اور اتنی ساری نعمتیں دے کر تم پر اتنی بڑی مہربانی کی، آگے بھی اگر کوئی مہربان ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ تم کس کے پاس جا کر کس کے پاس پناہ لو گے کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ سگا بھائی بھائی کو کتنے دن پال سکتا ہے؟ ہاں، ہماری بہن اپنے گھر میں آ جائے تو ہم پر بوجھ پڑ جاتا ہے کہ بہن گھر میں آ گئی ہے، شادی نہ ہو تو بوجھ، اور شادی ہو کر کوئی مسئلہ ہوا اور گھر میں آ جائے تو بھی بوجھ بن جاتا ہے کہ پناہ دینے والے اللہ ہیں، پناہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا، پناہ دینے والے اللہ ہیں۔ جب اللہ پناہ دینے پر آ جائے تو اللہ پاک ساری شکلوں میں، بگاڑ کی شکلوں میں اور ہلاکتی کی شکلوں میں اللہ پناہ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے طے کیا کہ یہ بات ہماری مانتے نہیں اور رکتے نہیں ہیں تو ہم ان کو ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے تو سارے دشمن جمع ہو گئے، سارے قبیلے کے، اور باہر کھڑے تھے۔ ان کے وہاں پہلے سے اصول یہ تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر اس کو نہیں مارنے کا، تو گھر میں داخل نہیں ہوئے، گھر کے باہر انہوں نے پہرا ڈال دیا۔ جب وہاں پہرا ڈال دیا، اب انتظار میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح نکلیں گے تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور وہ خود ان کے بیچ میں سے نکلے، ہاتھ میں مٹی لی اور اس پر دعا پڑھی اور ڈالی، اور سب کے سروں پر وہ مٹی پڑی اور حضور بیچ میں سے نکل گئے، ایک کو بھی ہمارے نبی نظر نہیں آئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آج بھی اس آیت کی تاثیر یہ ہے، کوئی دشمن سامنے آ گیا، کہیں بچنا ہے، کہیں آیت پڑھ کے دم کر کے نکل جاؤ۔ ہاں، آج بھی اللہ نے اس آیت کی تاثیر میں یہ رکھا ہے، یقین ہو تو آج بھی اللہ دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے آدمی کو۔ اس آیت کی تاثیر ہے کہ سارے دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام بیچ میں سے گئے تو شیطان آ گیا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے ان کو مارنے کے لیے۔ کہ وہ تو گئے اور تم سب کے سروں پر مٹی ڈال کر گئے، تو انہوں نے دیکھا مٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن ایک کو بھی نظر نہیں آئے کہ ساری بربادی کی شکل میں حفاظت کی شکل اللہ نے پیدا کر دی۔ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے تھے، اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ لائے گا 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ تو سب لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جس جگہ پر پناہ لی، غار ثور جاتے ہیں نا عمرے میں، حج میں تو وہاں دیکھتے ہیں غار ثور، ابھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور میں گئے، اندر پناہ لی، اور اللہ پاک نے اس غار ثور کا نقشہ ایسا بنا دیا کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہاں کوئی آدمی داخل ہوا ہوگا۔ کیا ہوا؟ اندر اللہ کے نبی گئے اور مکڑی آئی، مکڑی ہوتی ہے چھوٹی، اس نے جالے بنا دیے، مکڑی کے جالے، مکڑی نے پوری غار پر جالے بنا دیے۔ تو آدمی کیا سوچے گا کہ بھائی کو اندر داخل ہوا ہوگا تو مکڑی کے جالے تو ٹوٹ جائیں گے، یہاں تو مکڑی نے جالے بنائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں کبوتری نے آ کر انڈے رکھے، کبوتر تو انسان آئے گا تو اڑ جائے گا، کبوتر ویران جگہوں پر گھونسلے بناتی ہے، آزاد کبوتر ہوتے ہیں نا، وہ ویران جگہوں پر کنویں میں بنائیں گے، ایسی جگہ پر، کہ یہاں کبوتری نے انڈے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، کہ وہ آئے ہوئے ہیں لیکن حضور کو نظر نہیں آتے، غار کے پاس آئے لیکن حضور نظر نہیں آتے۔ بربادی کی پوری شکل میں اللہ نے حفاظت کر کے بتائی کہ اللہ پاک جب نظام بنانے پر آتے ہیں تو ساری بربادی کی شکلوں میں اللہ حفاظت کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ برباد کرنے پر آ جائے تو ساری آباد شکل میں برباد کر دیتے ہیں، ساری آبادی کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے، قارون تھا اور یہ تھے، یہ فرعون وغیرہ جو تھے، تو اللہ نے دونوں کا حشر الگ الگ کیا۔ قارون نے تو فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، تو ساری آبادی کی شکل تھی، اس کے پاس بہت خزانہ تھا، تو اللہ پاک نے اس کو پانی میں غرق کر دیا، اور قارون جو تھا وہ خزانہ والا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پاس وہی بھیجی اور کہا
یہ نہیں کہا کہ تمہارا مال اللہ مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، یہ تو اللہ ہی کا دیا ہے. یہ فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، یہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور یہ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کو مت بھول. ان سے زکوٰۃ مانگی کہ تمہیں زکوٰۃ میں اتنے دو، تو اس کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے پاس سے اللہ پیسے مانگ رہے ہے اور موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر ہم سے پیسے مانگتا ہے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے پلان بنایا. ایسا ہوتا ہے جب آدمی غلط رخ پر جاتا ہے تو اس کو غلط سوچتی ہے، غلط باتیں سوچتی ہے، غلط باتیں. جب آدمی کی پڑتی آتی ہے نا، پڑتی تو اس کا سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، اور چڑھتی آتی ہے تو اس کی مٹی بھی سونا بن جاتا ہے. اس کو یہ سوچی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح ختم کرنا چاہیے. تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، وہاں کی گندی عورت کو، کہ مجھے اتنے پیسے دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام جب سب کو قوم کو جمع کرے تو ان کے اوپر الزام لگا دینا. یہ ذہن بنایا عورت کا. وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پیسے لے کر گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئی. آج بھی دنیا میں ہے، لوگ پیسے لے کر زبان بدل دیتے ہیں، لوگ پیسے لے کر سگنیچر بدل دیتے ہیں. بہت سزا ان کو دی جائے گی جو زبانیں بدل دیتے ہیں. پیسے لے کر بک گئے آدمی، جب اندر دل نہیں بنا ہوتا تو یہ سب حرکتیں کرتا ہے، بک جاتا ہے، بکاؤ مال. تو یہ عورت بھی بک گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ گئی. پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو خود کہا کہ بھائی تم قوم کو جمع کرو اور اپنے اللہ نے جو تم پر وحی اتاری ہے لوگوں کو سناؤ. تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ قوم کو جمع کر کے مجھے لوگوں کو بات سنانے کا موقع مل گیا. تو سب جب قوم کا جمع ہو گئی تو انہوں نے احکامات سنائے. ان احکامات میں یہ بات سنائی کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو یہ کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. کوئی زنا کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. تو پھر ایک آدمی نے کھڑے کرو، عورت نے پوچھا کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ تو پہلے سے تیار کی تھی نا کہ اگر یہ کام اللہ کا نبی کرے تو اللہ کا نبی کرے تو اس کو بھی یہ سزا دی جائے گی. تو عورت جھٹ سے کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، تم نے میرے ساتھ. اللہ ایک دم موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے وہیں اور کہنے لگے اللہ یہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اللہ یہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتے نے آ کر وہی بھیجی اور یہ کہا کہ تمہارا اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی. جس زمین پر تم کھڑے ہو وہ زمین آج تمہارے تابع ہے، تم کو اس کو جو حکم دینا ہو وہ دے دو، ان کو سزا دو. یہ غلط حرکت کی ہے انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھایا سر اور کہا اے زمین تو ان کو نگل لے. تو زمین ان کو نگلنا شروع ہو گئی. تو جیسے نکلنا شروع ہو معافی مانگنے لگے کہ ہماری بھول ہو گئی، معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام آئندہ نہیں کریں گے. جب آدمی حالات میں آتا ہے نا تو مسجد میں آ جاتا ہے، یاسین پڑھنے لگتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر حالات کیوں آئے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. ہاں یہ تو اس کی ایسی حرکتیں انسان کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو حالات میں لاتے ہیں. انسان بھی عجیب ہے، جب حالات میں آتا ہے تو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے، اور ذرا اللہ نعمتیں دے دے تو اترا جاتا ہے، لہجے بدل کر بات کرتا ہے. ہاں لہجے بدل دیتا ہے. اللہ کی نعمتیں اس کو ہضم نہیں ہوتی. سگی ماں کے ساتھ تیور بدل دیتا ہے، سگے باپ کے ساتھ تیور بدل دیتا ہے، نعمت ہضم نہیں ہو رہی ہے. سگے بھائی کے ساتھ تیور بدل دیتا ہے، محلے والوں کے ساتھ تیور بدل دیتا ہے کہ اس سے نعمت ہضم نہیں ہو رہی. کہ نعمتوں میں بھی رہنا سیکھنا ہے اور حالات میں بھی رہنا سیکھنا. یہ تبلیغ کی محنت اس کی کہ نعمتوں میں بھی کیسے رہنا وہ سکھاتا ہے، حالات میں کیسے رہنا وہ بھی سکھاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو ایک دم وہ ڈھسنے لگے. وہ ڈھستا گیا کہ اور ڈھس لے کہ ان کی ساری شکل آبادی کی تھی لیکن اس میں وہ برباد ہو گئے. یہ اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے. جب اللہ قرآن میں کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک آیت لاتے ہیں اللہ پاک. وہ آیت میں کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ اے عقل رکھنے والوں، اے اعتبروا یا اولی الالباب، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو یہ قصے کو قصہ مت سمجھو. یہ کوئی کہانی نہیں ہے،
ایک تھی لیلا، ایک تھی مجنو، ایک تھی کوا، ایک تھا طوطا، ایسا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اعتبروا یا اولی الالباب. یہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا ہے اس سے تمہارے پاس اگر نصیحت کی عقل ہے تو نصیحت پکڑنا. واعتبروا یا اولی الابصار. اگر تمہارے پاس آنکھیں ہیں، سمجھ بوجھے، تو اس واقعوں کو قصے کہانی میں سمجھنا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس میں ہم نے دونوں قسم کے واقعات بیان کیے، ہماری بات ماننے والے اور ہمیں راضی رکھ کر جینے والوں کے، کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے ان کو ہم ان کا سہارا بن گئے، اور ان کے بھی واقعات قرآن میں بیان کیے کہ جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن ہماری مدد ان سے ہٹ گئی اور ہم نے ان کی سوری شکل میں ان کو تہس نہس برباد کر دیا. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ قیامت تک کے لوگوں میں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے جئیں گے ان کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کریں گے، اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جیے گا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے. اس لیے اجتماعات ہوتے ہیں، ہر آدمی کو ان چیزوں کی فکر دلائیں. آدمی آپ دیکھو، ہم اپنے مزدوروں سے ملنے جاتے ہیں، میلوں میں کام کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھ لو تو کیا کہتا ہے؟ نماز تو میرے دل میں بھی ہے، میں پڑھوں، لیکن یہاں اتنا کام ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ اپنے کام کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کام چھوڑ دوں گا تو میرے پیسے کٹ جائیں گے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا. اس کی نظر اللہ پر اس سے ہٹ گئی کہ ان پیسوں کے کمانے کے بعد اس میں برکت، اس سے کاموں کا بننا، آفتوں سے بچنا، یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہوگا. اگر اللہ نے مجھے آفتوں سے نہیں بچایا تو میں آج کے دن میں 1000 کماؤں گا، ہو سکتا ہے کماؤں 1000 اور 1500 کا خرچہ آ جائے. اس لیے بیچارہ مزدوری کر کے خوشحال نہیں ہوتا، جتنی آمدنی ہے اس سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ زندگی میں مسائل بھر دیے، انہوں نے مسائل بھر دیے. اور یہ مزدوروں کا مسئلہ نہیں ہے، اکثر آج ماحول میں آپ لوگوں کو ملو گے پھرو گے، تاجر پریشان ہے. اکثر تاجر خودکشی کرنے والے اکثر تاجر لوگ ہیں. مزدور لوگ کم خودکشی کرتے ہیں. تاجر اپنی زندگیوں میں تنگی میں آ گئے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں. تو نبیوں کی اس مبارک محنت کے راستے سے انسانوں کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اچھا جیون اس کو مل جائے، اچھی خوشحال زندگی، تو اپنے اپنے جس لائنوں میں ہے اس لائنوں میں اللہ کو ناراض نہ کرے. یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے جسم سے اللہ کو ناراض کرو گے؟ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، اس سے گندا دیکھو گے. یہ کان اللہ نے دیے ہیں، اس سے گندا سنو گے. یہ دماغ اللہ نے دیا، اس سے گندا سوچو گے. یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے گندا بولو گے، ماں بہن کی گالی بولو گے. یہ ہاتھ پیر اللہ نے دیے ہیں، اس کا غلط استعمال کرو گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ان نعمتوں میں آفتیں آئے گی، ان نعمتوں میں حالات آئیں گے. اس لیے سب سے پہلے بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہر ایک ان چیزوں کی سمجھ حاصل کرے کہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے اس کا نفع بھی ظاہر ہوگا اور اس کا نفع ختم ہو سکتا ہے. اس کا نفع باقی رہے گا وہ اللہ کے حکم سے، اور اس کا نفع ختم ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے. سب سے پہلا یہ یقین، اس کو کہتے ہیں یقین. جب یہ یقین بن جائے گا تو آدمی اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرے گا. وہ سوچے گا کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں اس جسم کا غلط استعمال کروں گا تو اس پر میرے رب کی طرف سے آفت آئے گی. تھوڑا پانی دے دیں. اگر میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تو اس جسم میں آفت آ سکتی ہے. میری بیوی نے اگر غلط کیا، میری بیوی پر آفت آ سکتی ہے، میرے بچوں پر آ سکتی ہے، میرے کاروبار پر آ سکتی ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کی بھی زندگیوں میں حالات آتے ہوں وہ یہ یقین کریں کہ تمہارے اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے. وما ربک بظلام للعبید. تو یہ جو تم پر حالات ہیں وہ کیسے ہیں کہ یہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بدلے میں آئی ہیں. بھئی باپ اپنے بیٹے کو چاٹا ایسے ہی نہیں مارتا، ہنسی ہنسی مارتا ہو، کہنا اس نے کوئی قصور کیا تبھی مارتا ہے. بیوی کے ساتھ کوئی ناگواری کی بات پیش آتی ہے تو ہی تیور بگاڑتا ہے. نوکر نے کوئی غلط کام کیا تو ہی اس کے حالات خراب کرتا ہے کہ اس کو چاٹا واٹا ٹھوک دیتا ہے. ایسے جو انسانوں کے اوپر حالات آئے تو اس کے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہو کہ اگر تمہارے حالات خراب ہوئے تو تم یقین کرو کہ تم نے نہ کرنے کی کوئی حرکت کی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اگر تمہارے حالات خراب ہوئے ہیں، تمہیں کوئی آفت آئی ہے تو تم یقین جانو کہ تم نے کوئی نہ کرنے کی چیزیں کر رکھی ہے. ہر انسان کے ساتھ 2 چیزیں ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہے، کچھ چیزیں بچنے کی ہے. کرنے کی چیزوں کو نہ کرنا یہ بھی جرم ہے، اور نہ کرنے کی چیزوں کو کرنا یہ بھی جرم ہے.
ہاں، کرنے کی چیز آدمی نہیں کر رہا، امی کی خدمت کر رہا ہے نہیں کر رہا، امی کو مار رہا وہ تو برا ہے ہی، لیکن امی کی خدمت کر رہا ہے یہ نیکی ہے نہیں کر رہا ہے، امی کو اس کی ضرورت ہے کہ یہ بھی جرم ہے۔ ابا کی خدمت کرنا، ابا کو عزت دینا کہ یہ نیکی ہے، ان کو پریشان کرنا یہ جرم ہے، تو جیسے ایک طرف جرم ہے ایک طرف نیکی ہے، کرنے کی چیز نہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ نہ کرنے کی چیزوں کو کرنے والے کو ہر آدمی مجرم سمجھتا ہے، کرنے کی چیزوں کو چھوڑنے والوں کو کتنے لوگ مجرم سمجھتے ہیں؟ کہ کرنے کی چیزیں کیا ہے؟ کہ کرنے کی چیزوں میں سب سے پہلے کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے ساتھ میرا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ میرے ساتھ میرے اللہ کا رشتہ ہے، کہ میرے اللہ کا رشتہ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس رشتے میں؟ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، یہ چاہتے ہیں اللہ کا بندہ بن کر رہے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی عبدیت والی زندگی نکلی ہوئی ہے، ہر آدمی ہر کام میں اپنی جی چاہی کرتا ہے۔ دیکھو جو دور دور بیٹھے ہیں مجلس میں نہیں آئے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جی چاہی پر عمل کیا۔ اگر نبی کے طریقے پر وہ عمل کرتے تو دور تھوڑی بیٹھتے، وہ مجلس میں آتے۔ ہاں، مجلس سے کٹ کر بیٹھنا یہ جی چاہی ہے، اور وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، ان کو اس کا انجام کا نہیں پتا کہ ہم اس کے ایک مثال دے رہا ہوں ابھی جو ابھی نقد ہے وہ مثال کہ ہم نے سب کو بلایا کہ بھائی آ جاؤ مجلس میں، کیا اس کا پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کی رحمت اترے گی مجلس پر تو تمہیں بھی ملے گی۔ اب ان مجلس سے جو دور بیٹھے ہیں ان کو پوچھو کہ تم مجلس سے کٹ کر اتنے دور بیٹھے ہو تو کیا تم اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہو؟ مجلس سے اللہ کی رحمت یہاں مجلسوں پر اترتی ہے، تو اتنا بڑے ایک اللہ کی رحمت سارے بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس مجلس سے کاٹ دیا، انہیں کیا مل گیا؟ کہ اللہ کے معصوم فرشتے گھیر لیتے ہیں مجلس کو، وہ فرشتوں کے گھیرنے سے نکل گئے، انہیں کیا ملے گا؟ چلو بتاؤ۔ جب مجلس ختم ہوگی تو اس مجلس والوں کی مغفرت کا اعلان ہوگا کہ مجلس میں بیٹھنے والوں تمہاری مغفرت ہو گئی۔ جب ان دور بیٹھنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ملے گا دور بیٹھ کر، چلو بتاؤ۔ کہ آدمی تھوڑی سی سستی کر کے اللہ کے 50 انعامات سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے۔ ہاں، تو پھر جب منچاہی پر آ جاتا ہے تو پھر زندگی کے تمام شعبوں میں عبادت میں منچاہی، یہ عبادت ہے۔ دین کی بات سننا، اس کو ادب کے ساتھ سننا، اچھے دھیان سے سننا، یہ عبادت ہے۔ جو اچھا سنتے ہیں اس کو اللہ اچھے عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ میں نے ایک مثال دی کہ آدمی جب چوکنا نہیں رہتا تو اچھی جگہوں پر اس سے غفلت چکے ہو جاتی ہے، جو ناقدری کے اسباب پیدا کر دیتی ہے، ناقدری کے محرومی کے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی اندر ہوتے ہوئے بھی محروم، یہاں رہتے ہوئے بھی محروم، کہ محرومی کے اسباب اس کے پیدا ہو گئے۔ کہ ان چیزوں کو سمجھانے کا نام یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ آدمی اپنے اچھے کو اچھا سمجھنے لگے، اپنے غلط کو غلط سمجھے۔ یہ دل کی سختی کی بات ہے کہ آدمی کا دل نہ سمجھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بھلے آدمی تجھے تیری اچھائی اچھی دکھنے لگے اور تجھے تیری برائی دکھنے لگے، یہ تیری ایمان کی نشانی ہے۔ اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فافهم انت مؤمن، کہ تجھے تیری اچھائی دکھے، یہ تو برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دل میں اتنی شکتی پیدا کرنا، ایمان کا اتنا نور پیدا کرنا کہ آدمی کو اچھائی لگنے لگے، برائی لگنے لگے، کہ اس طاقت کو پیدا کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس طاقت کو، ورنہ آدمی سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے، وہ آدمی اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی کی نماز کا چھوٹنا کتنا بڑا عمل ہے، کہ اس نے کافروں والا عمل کیا کہ اس نے بھی اپنے اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیکا، اور یہ ایمان والا ہو کر اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیکتا۔ اب اتنا بڑا عمل اس کی زندگی سے چھوٹا، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کا عمل چھوڑ دے اس کا وبال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کو وہ کوئی چیز نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل گیا۔ اب اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بے نمازی کے ساتھ، اور جو آدمی نمازی بن گیا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آدمی آ جاتا ہے۔
اتنا بڑا عمل، آنے کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، جانے کی کوئی غمی نہیں ہوتی، کہ وہ اندر کی جو چیزیں یہ چیزوں کو سمجھانے والی اس کی کمی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو ذائقے کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ذائقہ تمہارا اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، کوئی ذائقے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ذائقہ نہیں سمجھ میں آتا، کڑوا لگتا ہے، کہ کھانا کڑوا نہیں ہے، تمہارے منہ کا ذائقہ اس لیے کڑوا ہے کہ تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے۔ یہ نیکی کی باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ بےدیدی کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور اپنے پیروں پر آدمی کلاڑی مار دیتا ہے۔ ہاں، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت والی، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگیوں کو چھوڑ کر آدمی اپنے پیر پر کلاڑی مارتا ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ ارے بھائی، دنیا میں تو زیادہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہی تو ہیں۔ دنیا میں 700 کروڑ میں 600 کروڑ اللہ کو نہیں مانتے، 100 کروڑ ایمان والے ہیں، 100 کروڑ، اس میں بھی زیادہ تو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ نافرمانی کر کے اللہ کا نقصان کر دیا؟ کہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے پیر پر کلاڑی مارتا ہے۔ اور جتنے لوگ اچھا جیون جیتے ہیں وہ نہیں جی رہے، اللہ نے ان کے اچھے جیون کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ یہ تبلیغ کی مبارک محنت کے راستے سے ہر ایک کی ہمدردی چاہی جاتی ہے کہ بھئی کسی سے ہم پانی کا گلاس نہیں مانگتے، کسی سے چائے نہیں مانگتے۔ بھئی کیا جماعتیں آتی ہے تو ہم سے کھانا پینا مانگتی ہے؟ کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے، بلکہ ہر ایک کوئی کہتے ہیں کہ بھئی تم جس لائن میں جی رہے ہو اس لائن میں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھ لو۔ مزدوری میں جیون جینا سیکھ لے، تاجر تجارت میں ایسا جیون جینا سیکھ لے، اور اگر کوئی حکومت میں نوکری کرتا ہے تو اپنی نوکری میں ایسا جیون جینا سیکھ لے۔ ہم تاجروں کو تاجر چھوڑنا نہیں کہتے، مزدوروں کو مزدوری کو چھوڑنے کو نہیں کہتے، اور ہم نوکری والوں کو نوکری چھوڑنا نہیں کہتے، کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں، کام کرنے پڑیں گے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کوئی آدمی کوئی کام دھندا نہ چھوڑے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی یہ سوچے کہ یہ تو مسجد میں چلے جانا پڑے گا اور یہ سب چیزوں کو چھوڑ جانا پڑے گا اور کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا پڑے گا، ایسا سوچے تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کو ہمارے دین میں، اس کو یوں کہتے ہیں ہمارے دین میں رہبانیت، سنیاسی پنا، کہ اس نے بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، دھندا چھوڑ دیا، کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں سنیاسی پنا۔ یہ دین میں حرام ہے۔ کہ تم نے ایک بیوی کی ہے، ان میں تو 4 کرو، کون روکے گا؟ 5-10 بچے ہیں، ان میں تو 150 کرو، ہمیں کیا جاتا ہے؟ ہاں، صحابہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے 150 کو دفن کر لیے۔ تو یہاں سنیاسی پنا نہیں سکھاتے کہ بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو ایسا کر دو، جنگل میں چھوڑ دو، کرنا بچوں کا حق بتایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، اس کو پالو پوسو، اس کو پروان چڑھاؤ، جب نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کے اچھے گھر میں نکاح کرو، اس کا حق بتایا ہے، اس کو ہم جنگل میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، ہمارا کاروبار ہمارے لیے راحت ہے، وہ مصیبت نہیں بن سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر مزدور آدمی اپنی مزدوری میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے مزدوری کرتا ہے، من امسکا لمبی ابھی، کہ شام اس نے اس حال میں کی کہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے آیا تھا، تو اس کے ہاتھ سے مزدوری کر کے آیا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے مزدوری کرنے جاتا ہے تو اللہ شام کو اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو کولی کہتے ہیں، وہ شام کو ولی بن گیا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن کون سا مزدور کہ جو اپنی مزدوری میں اللہ کو ناراض نہ کرے، وہ مزدور۔ ہمارا بیپاری وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتابوں میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر اگر ویپار کرتا ہے تو کرے جتنا کرنا ہو۔ صحابہ بہت ویپار کرتے تھے، ہم تو احمدآباد کے باہر شاید نہیں کرتے، وہ باہر ملکوں میں ویپار کرتے تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان سے گرم مسالے جاتے تھے، عربستان میں گرم مسالے جو کھاتے نا، ہم مسالے کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہم مسالے کھاتے ہیں، کھانے نہیں کھاتے۔ وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، بھونا ہوا گوشت کھا رہے ہیں کہ سیک لیا کھا لو، ابلا ہوا گوشت تو کھانا کھایا۔ ہم مسالے کھاتے ہیں، اور اب تو وہ جو روڈ پر بیچنے والوں نے تو ستیہ ناش کر دیا، وہ لال مسالہ نیلا مسالہ، اس نے تو ستیہ ناش کر دیا۔ باہر کے کھانے نہیں کھانے چاہیے، باہر کے کھانے نہ کھاؤ، اپنے ماں کا پکایا ہوا گھر میں کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ماں نے محنت کر کے پکایا، باپ مزدوری کر کے لایا، ماں نے اللہ کے دھیان کے ساتھ پکایا، اس پر کسی غلط کی نگاہ نہیں پڑی۔ بازار کا کھاتے ہیں ہم لوگ،
بازار کا کھایا تو پتہ نہیں وہ پکانے والا پاکی کے ساتھ پکاتا ہے کہ ناپاکی کے ساتھ پکاتا ہے. اکثر وہ ٹھیلوں والے تو نماز ہی نہیں پڑھتے, پتہ نہیں استنجا کیسے لیا کیسے نہیں لیا. ہاں, اس لیے اپنے ماں کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا چاہیے. وہ پتہ نہیں کیسے کیسے چیزوں پر ہم کہاں کہاں کھا لیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر تجارت میں ہیں تو ہمارا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھے گا, اگر وہ امانت دار اور سچا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ. تو تجارت کرنا منع نہیں ہے, وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کرتے تھے, تو ہم کو تجارت سے نہیں منع کیا. تم جتنا کر سکتے ہو پائچے چڑھا کر کرو. کتنا کرو بولو؟ ہاں, تم جتنا کر سکتے ہو کرو. شادی ایک نہیں 4 کر سکتے ہو 4 کرو. بچے جتنے لینے وہ لوگ کون منع کرتا ہے؟ لیکن اس میں اللہ کو ناراض نہ کرو. اگر اللہ بادشاہ بنائے بادشاہ بن جاؤ. ہم بادشاہ سے بھی منع نہیں کرتے. حضرت ابو بکر صدیق بادشاہ سلامت تھے, عمر فاروق بادشاہ سلامت تھے. ہاں, حضرت علی راجہ تھے, حضرت عثمان راجہ تھے, عمر ابن عبدالعزیز راجہ تھے, حضرت امیر معاویہ راجہ تھے. وہ سب بڑے بڑے بادشاہ تھے, لیکن اس میں اللہ کو ناراض نہیں کیا کہ بادشاہ بنے تو اب جیسا چاہے ایسا کرو. کرنا جیسا چاہے ایسا نہیں کریں گے. ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس, کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, اور آ کر کہا کہ مجھے بات ذرا سمجھاؤ, مجھے کیسے کرنا ہے. ایک لکڑی ماری اور کہا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو بیٹھتا نہیں اور آیا نہیں, اور جب میں اپنے گھر میں آ گیا تو کام لے کر آیا. یوں کر کے ایک لکڑی ماری, وہ تو چلا گیا. راجا ہے, بادشاہ ہے, لیکن اللہ کا ڈر اندر ہے. تو ایک دم کہنے لگے کہ اچھا, وہ تو چلا گیا. اپنے ذات سے کہنے لگے عمر تو ذلیل تھا, لوگوں نے اللہ نے تجھے عزت والا بنایا, پھر تجھے عزت کی کرسی پر بٹھایا. اب لوگ تیرے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے, کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اور لکڑی ہاتھ میں لی اور اس آدمی کو ڈھونڈنے نکلے کہ وہ کہاں چلا گیا. وہ ملا تو اس کو لکڑی دی کہ بھائی میری بھول ہو گئی, مجھے لکڑی لو, مجھے مار لو یا معاف کر دو. کہ راجا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ میں جو چاہے ایسا کر لوں. اللہ کے ڈر والا راجا ہے. کیسے والا بولو؟ اللہ کے خوف والا, اللہ کے ڈر والا بادشاہ ہے. کہ یہ بات سمجھاتے ہیں تبلیغ کی مبارک محنت میں کہ ڈر کے ساتھ ہمیں رہنا آ جائے. ڈر کے ساتھ تجارت میں ڈر کے ساتھ رہنا آ جائے, مزدوری میں ڈر کے ساتھ رہنا آ جائے, اور ان چیزوں میں اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو. ورنہ یہ نعمتیں جو دنیا کی جو ہے نا, وہ بغیر اللہ کے ڈر کے آتی ہے اور بغیر دینداری کی آتی ہے, تو یہ آدمی کے سر کو چکرا دیتی ہے. جیسے شراب آدمی پیتا ہے, شراب نشہ کرتا ہے, نشہ تو اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے. تھوڑی دیر میں لوگ کہتا ہے میں ہندوستان کا راجا ہوں. کیوں؟ وہ نشے میں اس لیے ایسا بولتا ہے. ہاں, وہ اچھے برے کو سمجھتا نہیں, ماں کو بھی مارتا ہے کیوں نشے میں ہے. تو ایسے یہ چیزیں نشے چڑھا دیتی ہے. کتنا نشہ چڑھاتی ہے پتہ ہے؟ ایک راجا تو وہ ہے کہ 3 کھنڈ کا راجا ہے. 3 کھنڈ کا, کھنڈ جانتے ہو تم؟ بر اعظم. ایک بر اعظم میں 50 ملک ہوتے ہیں. یہ صحابہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ تھے, لیکن ان کے تیور نہیں بدلے, ان کے ٹون نہیں بدلے. اور اگر یہ نہیں سیکھا ہو, اندر میں اللہ کے ڈر والی زندگی نہ سیکھی ہو, تو ہمارا تو سائیکل والا سائیکل چلا رہا تھا, اور پھر بائک پر بیٹھتا ہے تو ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. ارے بائک پر ٹیڑھا کیوں ہو گیا؟ کہ بیچارے کو بائک ہضم نہیں ہوتی ہے. ہضم نہیں ہوئی بائک, سائلنسر نکالے گا, پھٹ 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 آواز کرے گا. وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں ہی کچھ ہوں, میں سب کچھ ہوں. اللہ نے ابھی تو بائک کا ٹکڑا دیا ہے, اس میں بھی اتنے تیور خراب ہو گئے, تو پھر اللہ اس کو اور کچھ آگے دے گا؟ ایک چھوکرا روڈ پر سیدھا جاتا تھا اور یوں پھر چلنے لگا یوں. ارے اس کو کیا ہو گیا؟ کہ 6 دن سے جیم جاتا ہے. ابھی تو باڈی بلڈر بنے گا, اس کو 6 دن کی جیم بھی ہضم نہیں ہوتی. کتنے دن کی بولو؟ تو اس کو اللہ زمین کا راجپاٹ دے گا. اللہ بولے اس کو اللہ زمین کا راجپاٹ. اس کو سائیکل والے کو بائک اللہ دے گا, ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. اس کو بائک ہضم نہیں ہوتی اور اللہ اس کو دنیا کا راجپاٹ دے گا. ہاں, ایک بھائی مالدار ہو گیا, غریب ہو گیا, تو اپنے سگے بھائی سے ٹون بگاڑ کر بات کرتا ہے. کیوں, کیا ہوا؟ کہ اس کو مالداری ہضم نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ مالداری ہضم نہیں ہو رہی ہے. کہ پیسے آئے اس کے تیور یہاں چڑھتے ہیں دماغ پر. اور اگر دین نہ سکھاؤ تو یہ نشہ اترتا نہیں ہے جلدی. کوئی آدمی نے شراب پی ہو, براؤن شوگر پی ہو تو اتر جاتا ہے. یہ چیزوں کا نشہ اترتا نہیں ہے جلدی. ہاں, اس لیے مبارک محنت کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں رہنا سیکھیں. رہنا
اگر ان چیزوں میں رہنا سیکھ گئے تو ان چیزوں میں ہم ایسے رہیں گے کہ ہمارے اللہ ہم پر مہربان رہیں گے، ورنہ ان چیزوں کو ہم ایسا استعمال کریں گے کہ ہمارا اللہ ہمارا ناراض ہوگا، اور ناراض ہو کر دنیا میں یہ کرے گا کہ ان چیزوں میں آفتیں آئے گی، ان چیزوں میں حالات آئیں گے، اور مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر مرنے کے بعد کے مسائل الگ، مرنے کے بعد کے مسائل بہت خطرناک ہے، مرنے کے بعد کے مسائل سے تو اللہ حفاظت فرماوے۔ اللہ کے نبی نے موت کے بعد کے سارے مسئلوں سے پناہ مانگی ہے اور یہ دعا مانگی کہ اللہ ہماری زندگی میں ہماری موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد کے مسئلوں میں بھی برکت دے۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ موت کے بعد کے مسائل بہت خطرناک پھر ہوں گے، اور زندگی سب کی بہت چھوٹی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں ہوگی۔ اعمار امتی بین 70 و 60، 60-70 کے بیچ میں۔ آپ اپنے مسجد میں اپنے محلے میں سروے کر رہا، 70 سے اوپر جانے والے انگلی پر گنے جائیں گے، اتنے ہی ملیں گے۔ 70 سے اوپر جانے والے انگلی میں گنے جائے اتنے ملیں گے، بہت تھوڑے ملیں گے۔ 70 کے بعد سب چلے جاتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے اوپر تھے، اور پٹ دے کر پھٹ جائے گا بگولا اور زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ اس وقت ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے ہم اور ہمارے اعمال جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا، جس کے لیے سب کچھ، وہ سب ہم کو چھوڑ کر قبر میں آ جائیں گے۔ اور قبر کیا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے، اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ اور فرمایا روزانہ قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، قبر کہتی ہے میں تنہا ہوں تو اکیلا آئے گا میرے پاس، میں بیگانگی کا گھر ہوں، یا تیرا کوئی پہچان والا نہیں ہوگا، میں تیرے لیے اجنبی ہوں۔ اور کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، 2 منٹ رات کو سو نہ سوچنا کہ میں قبر میں ہوں اور کیڑے مکوڑے اگر ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیا میں نے اپنے اوپر اتنی محنت کی ہے کہ میری قبر میرے لیے جنت بن سکے؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو اتنا دین سکھایا ہے کہ اگر میں مروں تو میرے بچے میرے لیے راحت کا ذریعہ بنے، مجھے کچھ پڑھ کر بخشیں، ان کی زندگی میرے لیے راحت کا ذریعہ بنے؟ ایسے میں نے بچوں کو پالا ہے، میں نے سب کچھ سکھایا، لیکن میرے بچوں کو یہ زندگی میں نے نہیں سکھائی۔ اس کے لیے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ تبلیغ میں یہ نہیں کہتے کہ تم 4 مہینے چلے جاؤ، تم چلے میں چلے جاؤ تاکہ تبلیغ کو تعاون ہو جائے اور تبلیغ کا ساتھ ہو جائے۔ تبلیغ کو کسی کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ 1400 سال سے تبلیغ چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، اور ہم آج نہیں تو کل مر جائیں گے، تبلیغ تو چلتی رہے گی۔ تو پھر ہم کو کیوں کہتے ہو کہ 2 وجہ سے ہم کو کہتے ہیں تبلیغ میں لگو۔ ایک، جب اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو ہمارا دین تازہ ہو جائے گا، کیوں کہ یہ دین میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں ایسے اسلام ہمارا میلا ہو جاتا ہے اور ایمان ہمارا میلا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جدید ایمان کو، ایمان کو تازہ کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو دھونا پڑے گا، اس پر میل چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، یہ میل چڑھ جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کالا ہوتا ہے، پھر کالا نکتا، پھر کالا نکتا، دل کالا ہوتے ہوتے کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر نیکی کا کوئی اثر نہیں کرتا، پھر وہ گندا ہی جیتا ہے اور گندا مر جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے جیسا جیو گے ایسے مرو گے، کما تحیون تموتون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے۔ کوئی غلط جیے اور یہ سوچے کہ میں اچھا مروں، کیسے ہو جائے گا بھائی؟ تم نے چاول اگائے ہیں تو گیہوں کیسے نکلیں گے؟ چاول اگائے تو گیہوں نہیں نکلیں گے، گیہوں اگائے تو چاول نہیں نکلیں گے۔ اچھا جیون جیا ہے تو انشاءاللہ اچھے مریں گے، لیکن اچھا جیون نہیں جیا تو ہم یہ آشا کریں کہ ہم اچھا مریں، یہ آشا چھوڑ دینے کی۔ تو ایک ہمارے ایمان میں تازگی ہو جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان میلا ہو جاتا ہے ایسے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس کو دھونا پڑے گا۔ ہم سب کا ایمان میلا ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کرسی پر بیٹھنے والے کا نہیں ہوتا، بلکہ جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اس پر شیطان زیادہ محنت کرتا ہے۔ ہاں، جو جتنا دیندار ہوگا اس کے دین کو خراب کرے۔ بھائی چور مالدار کے گھر میں آتا ہے کہ غریب کے گھر میں؟ ارے بولو تو کھڑے۔ تو جو جتنا زیادہ ہے اس کا شیطان بھی اتنا ہی زوردار۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کے جسم میں چلتا ہے، یجری کمجرى الدم، ایسے چلتا ہے جیسے خون جسم میں چلتا ہے۔ اور وہ اگر امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی امیر صاحب جیسا، اور وہ مولوی صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی، ارے بولو، مولوی صاحب جیسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے ساتھ بھی میرا شیطان پیدا ہوا،
میرے ساتھ بھی میرا شیطان تھا. امی جان نے پوچھا تو پھر وہ شیطان کہ وہ مسلمان ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا, لیکن ہمارا شیطان تھوڑی مسلمان ہوا. تو ہم اگر امیر صاحب ہیں تو ہمارا شیطان بھی امیر صاحب, اور ہم مولوی صاحب ہیں تو ہمارا شیطان بھی مولوی صاحب. جو جس لیول کا اس لیول کا اس کا شیطان, اور وہ دھوکہ اس کو دیتا ہے کہ تو کمپلیٹ ہے, تو کمپلیٹ ہے, تیرے اندر کوئی بھول نہیں ہے, تو جس حال میں جی رہا ہے تو کمپلیٹ ہے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حالانکہ اگر آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے, اور جب ایمان بنتا ہے تو عمل کرنے کی شکتی پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے. لقمان حکیم نے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے اعمال اتنے مضبوط نکلیں گے, اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے اعمال کمزور ہو جائے. اگر ہمارے عمل کمزور ہوئے ہیں تو ہم سمجھ لیں ہمارا ایمان نیچے گیا ہے. اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ دھوکہ لگا ہے کہ میرا ایمان نیچے نہیں گیا ہے, میں اپنی جگہ پر کمپلیٹ ہوں. یہ اس سے بڑے دکھ کی بات ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا. کیا شعر کہا؟ ایک قافلہ جا رہا تھا, وہ قافلے کو کسی نے لوٹ لیا. تو ایک تو قافلہ لوٹ گیا, دکھ کی بات ہے کہ لوٹ گیا, دکھ کی بات ہے کہ قافلے کو لوٹ لیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ قافلے کے اندر سے اس کا احساس ختم ہو گیا کہ ہم لوٹ گئے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. علامہ اقبال نے شعر میں سنایا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, ہائے افسوس ہائے دکھ کی بات کہ ہمارے قافلے کا سامان لوٹ گیا. پھر اس سے آگے انہوں نے کہا کہ ایک تو سامان لوٹ گیا, یہ تو دکھ کی بات ہے. پھر آگے فرمایا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کہ بھائی جس کو پتہ چل جائے کہ میرا سامان لوٹ گیا وہ کچھ بھی سنجوگ کرے گا, بھائی میرا سامان, بھائی وہ تو گیا, آپ کیا کر رہے ہیں, آگے منزل باقی ہے. لیکن جس کو یہی پتہ نہیں کہ میں لوٹ گیا ہوں وہ سامان کیسے جمع کرے گا؟ کہ جو آدمی یہ اطمینان میں ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں, یہ لوٹ بھی گیا اور اس کے لوٹنے کا احساس بھی ختم ہو گیا. روز ایمان گھٹتا ہے, روز ایمان گھٹتا ہے, اس کو بڑھانے کی محنت کرنے کی. جب ایمان بڑھتا ہے تو آدمی کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, رونا بڑھ جاتا ہے, نمازوں کی کیفیت بدل جاتی ہے, تلاوت عجیب ہو جاتی ہے, ساری کی ساری چیزیں. اور جب ایمان میں کمی آتی ہے تو یہ جسم عمل کی طرف نہیں چلتا ہے. وہ ایمان جو بنتا ہے وہ تبلیغ کی محنت سے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے یہ تبلیغ کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا ہے, اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. کہ یہ تبلیغ کی تاثیر ہے, ہر عمل کی تاثیر ہے. روزوں کی تاثیر الگ ہے, روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. نماز اس کی تاثیر وہ بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہے. زکوٰۃ کی تاثیر زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے. حج کی تاثیر وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور تبلیغ کی تاثیر کہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے, یہ ایمان کی اساسی چیز پیدا کرتی ہے. ماں ایسا فرماتے تھے کہ میں اگر اس کو رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ یہ تبلیغ میں جا کر سب سے زیادہ اللہ کو بولتا ہے. جب اللہ کو اس کے بولنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا اندر ایمان بنتا ہے. اور ساری زندگی میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ایک رائے کے جانے کے برابر ایمان بچ گئے, اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنیں گے. ایک رائے کے جانے کے برابر اگر اچھا بن گیا کتنی بڑی جنت ہوگی. تو ایک تو سب سے پہلے ہم سب کو روز ایمان کو بڑھانا ہے, اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. دوسرا, اگر اللہ کے راستے میں جائیں گے تو دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہمارا ایمان بنے گا, دوسرا فائدہ ہر ایمان والے کا, ہر ایک کو یہ ہوگا ہر ایمان والے کے ذمے اپنی ایک فکر کرنا ہے, اور دوسرا اپنے ایمان والے بھائیوں کی فکر کرنا ہے. اصلاح نفوسنا, ہر آدمی اپنی فکر کرے. والنصیحۃ لاخواننا, ہمارے نبی علیہ السلام نے ہر ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کا بھائی بنایا ہے, کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. تو بھائی کا مطلب کیا؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کی بات کا مفہوم ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کیا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو اپنے بھائی کے لیے ہمیں اس بھلائی کو پسند کرنا پڑے گا کہ میرا بھائی کو بھی یہ ملے. اب وہ ہمارے بھائی دیہاتوں میں ہیں, جنگلوں میں ہیں, ان کے پاس کون جائے گا؟ کہ ہم جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کہ ہمارے ذمہ داری ہے. ہم تبلیغ کے کام کو برکت کی چیز نہ سمجھیں, ہم تبلیغ کے کام کو ثواب کی چیز نہ سمجھیں خالی ثواب مل جائے گا. ارے بھائی برکت اور ثواب تو ملے گی, اس سے پہلے ذمہ داری کی چیز ہے. اگر اس کو ذمہ داری ادا کی, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے پالا پڑے گا. ان کو چہرہ دکھانا ہے, وہ خوش ہو جائیں گے. ارے بھائی ہمارا بچہ کہیں گم ہو گیا ہو, کوئی ڈھونڈ کر لا دے, ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو لے آیا.
ہماری بیٹی گم ہو گئی ہو، کوئی ڈھونڈ کر لا دے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ حضور کی امت گم ہو چکی ہے، گم ہو چکی. ابھی عصر کے بعد مشورہ ہو رہا تھا، تو مشورے میں ہر مسجد والوں سے پوچھا، ہر حلقے والوں سے، یہ بتاؤ کہ تمہارے وہاں نمازی کتنے فیصد ہیں بھائی، کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ ایک مسجد والے نے سنایا ہمارے محلے میں 2000 بالغ مرد ہے، 2000، اور 150 آدمی نماز پڑھتے ہیں. 1%، 2%. ابھی تو اس امت میں نماز زندہ نہیں ہوئی. نماز اتنا بڑا فریضہ، ہم کس منہ سے اللہ سے اپنی مدد اتروائیں گے کہ اللہ تو اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حل کر دے؟ ابھی تو اس امت میں نماز کا فریضہ 100% زندہ نہیں. 2% نماز ہماری گلیوں میں. ہر آدمی اپنی مسجد کے نمازیوں کی سروے کرے کہ ہماری محلے میں کتنے فیصد نماز زندہ ہے، کتنے مکان ہیں اور کتنے لوگ نماز میں آ رہے ہیں، باقی مسلمان کہاں ہیں؟ اتنا بڑا فریضہ ہمارے محلے میں نہیں ہو رہا. ہمارے محلے میں اللہ کی رحمت کیسے آئی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر اتارتے ہیں. وہ 120 رحمتیں بیت اللہ سے دنیا میں پھیلی ہوئی مسجدوں پر جاتی ہے، اور جن کے تعلقات مسجد سے ہوتے ہیں وہ رحمت وہ مسجد سے لے کر جاتے ہیں. ہمارا ایمان والا مسجد میں ہی نہیں جائے گا، وہ رحمت کو کیسے لے کر جائے گا؟ اور ہماری موجودگی میں ہم موجود ہیں اور ہمارے محلے میں نماز زندہ نہیں ہے. میں نماز کی بات ابھی کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیکھ لو، کیا زکوٰۃ کا فریضہ کتنا زندہ ہے؟ حج کا فریضہ کتنا زندہ ہے؟ ہمارے بچے کیا دین کی تعلیم لے رہے ہیں؟ یہ تو ہم اس شہر کی بات کرتے ہیں جہاں بھرچک گھنا محلے ہیں اور ساری دین کی محنتیں ہو رہی ہیں. وہاں ایک بھی مسجد نے 50% نماز نہیں سنائے، زیادہ سے زیادہ ایک مسجد نے 35% نمازیں سنائے، 35%. باقی اکثر نے 10 20 15 20 10 20 15 20. اور ہم اللہ سے کیسے اپنی مدد اتروائیں گے؟ مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، پڑھ رہے تھے، اس میں تھا اگر امت میں 50% نماز زندہ ہو گئی، 50%، تو اللہ پاک باطل کا عروج روک دے گا. 50% اگر زندہ ہو گئی، اور اگر 51% ہو گئی تو باطل کا عروج گھٹنا شروع ہوگا اور حق بڑھنا شروع ہو جائے گا. 51% اگر نماز زندہ ہو گئی تو اللہ پاک حق کو دنیا میں زندہ کرنا شروع کریں گے اور باطل کو دبائیں گے. اور اگر 50% پر آ گئے تو باطل کا بڑھنا رک جائے گا. ابھی تو ہمارے محلوں میں نماز زندہ نہیں ہے، اور فریضوں کا کیا حل ہوگا؟ اور جب یہ کرنے کی چیزیں نہیں ہوگی تو گناہ محلوں میں آ جائیں گے. گناہ ایک آدمی کو بے حیائی سے تو اس کی نماز روکتی ہے، جب اس کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کو کون بے حیائی سے روکے گا؟ پھر گھر میں ہوگا اور بے حیائی کا کام کرے گا کہ وہ بے حیائی سے روکنے والا عمل نہیں ہے. تو ہمارے ذمے ہیں ہم اس پر افسوس کر کے بیٹھے نہ رہیں. ہماری موجودگی میں ہمارے ملک محلے کے حالات، اگر اپنی ہمت کروں اور اپنے ساتھ ہر محلے سے ہر مہینے 3 دن کی جماعت لے کر جاؤں، تو اگر ہمارے محلے میں 4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی ہیں، اگر ہر ذمہ دار اپنی جماعت لے کر جائے تو پورے محلے میں نقل و حرکت آ جائے گی. سارے محلے کے لوگ ایمان والے بنیں گے. اگر یہ 10 کے 10 ساتھی محلے کے ذمہ دار سالانہ اپنا چلہ لگاتے ہیں تو 10 جماعتیں چلے کی بنے گی، پورے محلے میں نقل و حرکت وجود میں آ جائے گی. ایسا سمجھو گھنٹی چلنا شروع ہو گئی، پانی کا مشین چلنا شروع ہو گیا. اب کنویں میں سے پانی نکلے گا، گھنٹی چلنا شروع ہو گئی، چاروں طرف آٹا نکلے گا، لیکن گھنٹی بند ہے. ہر ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنا چلہ نہیں لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ ایک ذمہ دار کا کھڑا ہونا ایک جماعت کا کھڑا ہونا ہے، اور بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں آتی. ایک ذمہ دار کا بیٹھنا ایک جماعت کا بیٹھ جانا ہے. اگر وہ مہینے میں 3 دن نہیں جاتا تو یہ نہیں اس کی پوری جماعت رک گئی. وہ سال کا وقت نہیں لگاتا تو وہ نہیں رکا، اس کے محلے میں جو حرکت آ سکتے تھے وہ ساری ختم ہو گئی. پھر آگے کیا بات ہوگی؟ جب ہمارا وقت نہیں لگے گا پھر ہم کو کوئی کہے گا تو ہم اس کے اوپر بھولے نکالیں گے، پھر ہمارے آپس میں بدزنیاں پیدا ہو جائے گی. تو کرنے کی چیز تو ہوگی نہیں، نہ کرنے کی چیزیں ہوگی. اس لیے تبلیغ کی مثال ایسی ہے جیسے گھنٹی چلتی ہو. گھنٹی چلے گی، چاروں طرف گھنٹی چلنے سے آٹا نکلتا ہے. چکی چلتی ہے، چکی چلی تو چاروں طرف آٹا نکلے گا. گشتوں کی محنت، 2.5 گھنٹوں کی محنت، 3 دن کی محنت، وہ چکی چلتی ہے، سب جگہ آٹا نکلے گا. اور اگر ہم ذریعہ بنے اپنے محلے میں اس بھلائی کے وجود میں آنے کا، یا ہمارے ذریعے سے محلے میں ایسے جوان تیار ہو گئے کہ ہماری محنت سے وہ دین والے بن گئے اور ہم مر گئے، تو ایسا سمجھے ہم فقیر نہیں مرے، ہم بہت بڑی کمائی کر کے مرے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، تم چیزیں کما کر نہیں، تم انسانوں کو کما کر جاؤ. کس کو کما کر جاؤ؟ انسانوں کو کما کر جاؤ. انسانوں کو کیسے کمائیں گے
کہ میں اپنی ذات سے جس دن مروں گا ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جاؤں گا، مجھے کوئی بخشش کرے تو ملے گا، ورنہ میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا، میرا دفتر بند ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بھائی پر گشت کیا، یہ بھائی پر کیا، یہ بھائی پر، یہ بھائی پر، یہ بھائی پر، ان کو 3 دن لے کر گیا، ان کو 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے، ان کو چلے میں لے گیا، ان کو 4 مہینے میں لے گیا، یہ دیندار بن گئے، اب محلے میں وہ کام کرنے والے بنے، میں تو مر گیا، لیکن میرے مرنے کے بعد وہ کام کریں گے تو وہ جتنا کریں گے وہ مجھے بخشش ایصال ثواب کریں کہ نہ کریں، وہ سب میرے کھاتے میں آئیں گے، اس لیے کہ میں نے ان کو تبلیغ میں لگایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، کتنا زمانہ، 44، آپ اندازہ کرو، آج 100 سال ہونے کو آئے، وہ تو چلے گئے، آج دنیا میں اتنا سارے اجتماع ہو رہے ہیں، سارے وہ سب ان کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ یہ خیر ان کے ذریعے سے چلی ہے، یہ خیر تو ان کے ذریعے سے چلی ہے۔ کتنے میواتی وہ یا نہیں آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ ہمارے لیے روئے ہیں، تو وہ خیر ان کے کھاتوں میں جائے گی، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو لوگ بھول بھی گئے، لیکن وہ خیر ان کی طرف جاتی رہے گی۔ ایسے ہمیں ابھی موقع ملا ہے، ہم سستی نہ کریں، محلوں میں چلیں اور اپنے مجموعوں کو لے کر چلیں پھریں، اگر ہم اللہ کو راستوں میں گئے نا تو ہمارا دین میں پختگی آئے گی، ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی، اور ایک مجمع کو لے کر ہم اللہ کے راستے میں گئے، وہ مجمع ہمارے ہاتھ سے تیار ہوگا، وہ ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے، پھر اس کے بعد جس علاقے میں ہم جائیں گے اس علاقے میں ہمارے ذریعے سے سیرابی آئے گی، اس علاقے میں ہم نقد جماعت بنائیں گے، اس علاقے میں ہم مسجدار جماعت بنائیں گے، اس علاقے والوں کی جا کر ہم ملاقاتیں کریں گے گھر گھر کی، تو ہم ذریعہ بنیں گے اس علاقے میں خیر کے آنے کا۔ تو آدمی کبھی بہار چلے میں گیا، کبھی یو پی چلے میں گیا، کبھی بنگال گیا، کبھی آسام، کبھی اڑیسہ، کبھی منی پور، کبھی میزورم، کبھی ناگالینڈ، کبھی سکم، دور دور گیا اللہ کے نام پر، وہاں 4 مہینے لگا کر وہاں کوئی نقشہ بنا کر آ گیا، وہ تو ایک بار وہاں گیا، اب لیکن اس کے ذریعے سے وہاں بیچ پڑ گئے، وہ درخت اگ گیا وہاں دین کا، لوگ اللہ کے راستے میں جانے والے بن گئے۔ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے نا، ہمارے جھنڈے کے نیچے بہار کے ضلع بھی ہوں گے، ہمارے جھنڈے کے نیچے گجرات کے ضلع بھی ہوں گے، ہمارے جھنڈے کے نیچے یو پی کا مجمع بھی ہوگا اور بنگال کا بھی ہوگا۔ ارے بھائی یہ کہاں سے سب ٹولہ لے کر جا رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے، 1 سال بنگال گیا تھا 4 مہینے میں، دوسرے سال کے 4 مہینے اڑیسہ گیا تھا، تیسرے سال 4 مہینے بنگال گیا تھا، چوتھے سال کے 4 مہینے کہ یہ اڑیسہ یہ آسام گیا تھا، 5ویں سال کہ یہ کشمیر گیا تھا، 6ٹھے سال کہ یہ مہاراشٹر گیا تھا، 7ویں سال کہ یہ منی پور گیا تھا، یہ سکم گیا تھا، کہ سب جگہ وائرنگ کر کے آیا کہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہزاروں لوگ ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، یہ اپنا اپنا کر لے کوئی حرج نہیں، یہ تبلیغ کی محنت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تبلیغ کی محنت یہ کرے گا تو یہ پروڈکشن کرے گا، پروڈکشن، اس کے ہاتھ سے ہزاروں لوگ تیار ہوں گے، اس کے ہاتھ سے لاکھوں لوگ۔ آپ کے احمد آباد کے فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ تھے، رکشا چلاتے تھے اور پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنا کر دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے یہاں کے مولانا عبدالغنی صاحب تھے، اللہ کا پیغام دنیا میں سنا کر چلے گئے، تو ایسے ہم بھی اس دنیا سے اللہ کا پیغام سنا کر جائیں، اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں کام کرنے والے چھوڑ کر جائیں۔ میں ابھی آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اور اب میں اس کا ذریعہ بنوں گا، اگر آپ ہمت کریں گے تو مجھے بعد میں ملے گا، لیکن میرے سے پہلے اس کو ملے گا جس نے مجھے تبلیغ میں لگایا، کہ ایسا وائرنگ کر کے جاؤ، اپنے پیچھے ہزاروں کام کرنے والے چھوڑ کر جاؤ، ہاں بہت بڑی کمائی ہوگی۔ شیطان تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ہمیں معذور بنا دیتا ہے، شوگر ہے، پریشر ہے، گھٹنے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں میں سارے دنیا کے کام کرتا ہے، لیکن جب دین کا کام آئے تو یہی چیزیں اس کے لیے عذر بن جاتی ہے۔ ان چیزوں کو عذر نہ بنائیں۔ مولانا نے اس دن ایک بات سنائی، اگر اپنے آپ کو معذور بناؤ گے، معذور نہیں ہوں گے، اور معذور بناؤ گے، اصل میں یہ ہے۔ تو آگے سنایا فلا تمارضوا فتمرضوا، اپنے آپ کو عذروں والا نہ بناؤ ورنہ اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے عذر والا ہی بنا دے گا۔ اپنے آپ کو عذر والا نہ بناؤ، میں طبیعت اچھی نہیں ہے، پھر بیمار ہو جائے گا وہ آدمی، اصل میں میری بیوی کا یہ ہے، پھر وہ بیوی والا ہی ہو جائے گا، وہ اصل میں میرے گھر میں بچوں کا مسئلہ ہے، پھر وہ بچوں کے مسئلے والا ہو جائے گا، وہ اصل میں ہمارے گھر میں کاروبار کا یہ ہے، پھر اللہ اس کو ایسا ہی کر دے گا۔ فلا تمارضوا، اے لوگوں بیمار نہ بناؤ اپنے آپ کو، فتمرضوا، ورنہ تم کو بیمار بنا دیا جائے گا، مسئلوں والا نہ بناؤ ورنہ مسئلوں والا بنا دیا جائے گا۔ سوچو یہ کہ مجھے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کی کہی جا رہی ہے؟ کہ بات اللہ کی کہی جا رہی ہے، مجھ سے بات کس کی کہی جا رہی ہے؟ نبی کی بات۔ یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں اگر ان کو یہ بات دل میں
में आती कि मुझे अल्लाह के लिए बुला रहे हैं, मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत है, मुझे मेरा ऑफिसर बुलाए मैं उठकर चला जाता हूं, अगर मुझे मेरे अब्बा बुलाए मैं उठकर चला जाता हूं, ये तखत वाले मुझे अल्लाह के लिए बुला रहे हैं, तो क्या आपका क्या यकीन है वो अपनी जगह पर बैठे रहते? हम छोटे हैं, हम तो मिट्टी के हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात बड़ी है और अल्लाह के लिए बुलाना बड़ा है। अगर इनके दिलों के अंदर ये जरा भी बात आती, वो अपनी जगह पर ना बैठे रहते, उठ उठ कर मजलिसों में आ जाते। क्यों नहीं आए? कि इन चीजों का ध्यान नहीं रहा। ऐसे ऐसे मौकों पर भी हमारे दिलों में अल्लाह का ध्यान हो। हम छोटे हैं, हमारे अल्लाह के वादे बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह के वादे बड़े हैं। अगर हम अल्लाह की बुनियाद पर इन चीजों को ठीक करने वाले बन गए, अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल होगी। इसलिए इससे इज्तिमा जो होते हैं वो बयान सुनाने के लिए नहीं, बल्कि हर एक को फिक्रमंद करने के लिए कि अगर ये चाहते हो कि अगर सुख चैन की जिंदगी मिले तो अपने जीने को ठीक कर लो, अपने जीने के तरीके को ठीक कर लो और अपने जीने में अल्लाह को दाखिल कर दो। तुम्हें अल्लाह ने सारी नेमतें दी है, तुम्हारा पालने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह और मेहरबान हो जाएगा और अपनी रहमतों को तुम पर निछावर करेगा। इसके लिए इस जिंदगी को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने को कहते हैं। तबलीग के लिए नहीं कहते, 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जाकर अपने आप को दीन वाला बनाओ और इस उम्मत के हमदर्द बनने के लिए फिरो कि मेरे जिम्मे अपना दीन भी सीखना है और ये नबी की उम्मत को दीन सिखाना ये हमारे जिम्मे है, हमारे जिम्मे किया गया। कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश का हकदार बनना है। कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से जामे कौसर पीनी है। कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के नबी के झंडे के नीचे जगह लेनी है। अरे भाई, उनका काम करोगे, उनका आसरा मिल जाएगा, उनकी दुआएं मिल जाएगी, उनके झंडे के नीचे जगह मिल जाएगी। इसलिए इरादे करो, नियतें करो कि इंशाल्लाह सुस्ती नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इस इज्तिमा से हम भी अल्लाह के रास्ते में अपने दीन को अच्छा करने के लिए और दीन की मेहनत के लिए 4-4 महीने जरूर जाएंगे। भाई जाओगे? अरे भाई जाओगे? एक गुजारिश ये है कि नियत करो कि जब तक तश्कील पूरी नहीं होगी एक बंदा भी उठेगा नहीं। अरे भाई नियत करते हो? देखो, आपको तो आज बैठना है, हम रोज बैठते हैं। आपको तो आज बैठना है, हम रोज बैठते हैं। तो 20 दिन हो गए, अभी 20 दिन बैठना है। हमारा 40 दिन का इज्तिमा है। कितने दिन का? ये कमर दर्द कर जाती है, अभी दर्द कर रही है। तो आप लोग अल्लाह के लिए थोड़ी देर सब्र करके बैठे। खैर के काम में हमारा ताउन, आप जमोगे तो इंशाल्लाह आपके जमने पर लोग इंशाल्लाह नाम देंगे। देखो पीछे वाले अभी से हरकत में आ गए, देखो उठकर जाना शुरू हो गए। शैतान ने उनको निवाला बना दिया, हम इसीलिए उनको मजलिस में बुलाते हैं। देख लिया आपने? आप नियत कर लो कि इंशाल्लाह इज्तिमा की सारी मजलिसें आगे आकर बैठेंगे। कहां? अगर तखत के पास आकर बैठेंगे, ताकि जिसके मुकद्दर में हो जाएगा, लेकिन हम मजलिसों की खैर से अपने आप को महरूम नहीं करेंगे। तो नियत कर लो कि इंशाल्लाह आखिर तक बैठेंगे, तकाज़ों को दबाओगे इंशाल्लाह। अब इस मजलिस में जिसके दिल में अल्लाह ने बात डाली वो अपने नियत का इजहार करे कि मैं इंशाल्लाह इस इज्तिमा से 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। और जिसके दिल में बात नहीं आ रही है वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये बात बहुत सालों से मैं सुन रहा हूं, मेरे दिल में क्यों नहीं बात आ रही, अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ कर दे जिस गुनाह की वजह से मेरे दिल में बात नहीं आ रही है। किताबों में आता है कि आदमी जब अल्लाह के वहां उसके गुनाह होते हैं ना, तो अल्लाह पाक उससे अमल के तौफीक छीन लेते हैं। बाज लोगों से तहज्जुद छीन लेते हैं, बाज लोगों से इशराक छीन लेते हैं, बाज लोगों से कुरान की तिलावत छीन लेते हैं और बाज लोगों से अल्लाह के सामने मांगना छीन लेते हैं, अल्लाह कुछ चीजें छीन लेते हैं। तो हमसे अल्लाह के रास्ते का निकलना ना छीन ले, तो जिसके दिल में बात ना आए वो अल्लाह से ये मांगे, अरे भाई मुझे देखो, ओ भाई खटर पटर थोड़ा कम करो ना, अभी पूरा मजमा आपको देखता है ना। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसके दिल में बात आ रही है वो तो इजहार करें और जिसके दिल में नहीं आई वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये बातें मुद्दत हो गई सुनते हुए, लेकिन हमारे दिल में बात नहीं आती, अल्लाह तो मुझे ये बात दिल में उतार दे और मुझे कबूल कर ले। बैठे बैठे अल्लाह से मांगकर अपने आप को तैयार करोगे। अब हिम्मत करके खड़े होना शुरू हो जाओ, जो तैयार होकर आए वो भी और जिसके दिल में अभी बात आई वो भी, कि इंशाल्लाह हम यहाँ से 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में इस मुबारक दिन को सीखने के लिए जाएंगे। खड़े होकर इज़हार करो, माशाअल्लाह, वाह वाह, और हिम्मत करो और खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह, वाह वाह, और खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ जी, और करो हिम्मत, जल्दी जल्दी हिम्मत करो, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, अल्लाह बहुत कबूल फरमावे। एक भी उठकर न जाएं भाई, खड़े रहो, जो खड़े हुए हैं वो खड़े रहो। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे नाम लिख रहे हैं, आज तुम्हारे नाम अल्लाह के आली दरबार में जाएंगे। और खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ,
اور کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائیں گے. کرو ہمت. جی یہ ہمت کرنے کی چیز ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت نصیحت کی. تب اس کی نصیحت آئی تو کہا بیٹا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں. کس میں سے؟ ان ذالک لمن عزم الامور. بیٹا اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی, اس لیے ذرا ہمت کرو. جی اور ہمت کر لیں, اور ہمت کر لیں. جو پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی ہمت کریں, جس کے دل میں ابھی بات آ رہی ہے وہ بھی ہمت کریں. جی دیکھو اٹھ کر کوئی نہ جائے. بھائی اس کو بٹھا دو ذرا, بچے کے ساتھ کھڑا ہو گیا, بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی ہمارا ساتھ دو. آپ نے طے کیا تھا ہمارا ساتھ دینے کا, پھر ایسا کرتے ہو. ایسا نہ کریں. اور کریں ہمت. تشکیل کا کمرہ کس طرف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور ہمت کرو, اور ہمت کرو. سب میرے پاس تخت کے پاس آ جاؤ. سب میرے پاس تخت کے پاس آ جاؤ. جہاں کھڑے ہو میرے پاس آ جاؤ. بھائی آ جاؤ, اللہ جزائے خیر دے. بھائی یہاں آ جاؤ میرے پاس. جو جہاں کھڑا ہے اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. بھائی تھوڑے پیچھے ہو جاؤ آپ. بھائی جس کے دل میں بات آئی ہے کھڑے ہو کر میرے پاس آ جاؤ. آ جاؤ مولانا صاحب آ جاؤ. بھائی یہیں کھڑے رہو. بھائی ابھی کھڑے رکھو, آ جانے دو. بھائی سب آ جاؤ. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. جس کے دل میں بات آ رہی ہے سب آ جاؤ. نہیں آ رہی ہے وہ اللہ سے مانگے. ایک بھی بیچ میں سے اٹھے نہیں. ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ ہماری